السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں حضرت؟ اللہ کرم، کون صاحب بول رہے ہیں؟ ضیاء الرحمان بول رہا ہوں، پہلے ہی بات ہو چکی ہے ہماری۔ کہاں سے بول رہے ہیں؟ حضرت میں رامپور سے بول رہا ہوں۔ رامپور سے؟ جی جی جی۔ اچھا، فرماؤ صاحب، کیا حکم ہے؟ خیریت سے ہیں حضرت؟ ہاں، اللہ کرم۔ اچھا حضرت، ایک بات مجھے معلوم کرنی تھی، تھوڑا میرے ذہن میں دوڑ رہی تھی، مجھے صاف جواب نہیں مل پا رہا تھا اس کا حضرت۔ اچھا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی لوگ اسے مجدد مانتے ہوں، اسے بہت بڑا مفسر اور بہت بڑا علامہ مانتے ہوں، تو حضرت اگر کسی شخص کا عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو، اگر وہ اپنا عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف پیش کرے، تو کیا اس کو مسلمان کہنا یا اس کو مسلمان ماننا، اس کو مفتی یا علامہ ماننا صحیح ہوگا؟ قطعی ماننا صحیح نہیں ہوگا۔ جو قرآن حدیث کے خلاف کوئی بات کرے تو اس کو تو پھر مسلمان کیسے مانا جائے گا؟ جی 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 حضرت، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ بے شک بے شک، قیامت کا علم اللہ کو ہے، بے شک بے شک۔ اور جو بارش کب ہوگی یہ بھی علم اللہ کو ہے۔ جی، مادر رحم میں کیا ہے؟ ماں کے پیٹوں میں کیا ہے؟ وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ بے شک بے شک بے شک۔ کون کس زمین میں مرے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ بے شک حضرت، ایک کتاب ہے خالص الاعتقاد، مولانا احمد رضا خان صاحب بریلی۔ حضرت وہ اپنی کتاب خالص الاعتقاد صفحہ نمبر 7 میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعین وقت قیامت کا بھی علم ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا استغنا جمیع جزیات خمس کا علم ہے۔ جمیع جزیات تو حضرت یہی ہوگا نا جو ابھی بتایا، پڑھ کے آپ نے ترجمہ بتایا۔ علم جو ہے ان کا ذکر مفتی اعظم ہند نے ان کے بیٹے نے بھی بیان کیا ہے کہ اس زمانے کے نجومی لوگ بتاتے تھے کچھ ایسی خبریں، تو اس زمانے میں جو نجومی بتاتے تھے اس موقع کے پر یہ آیت نازل ہوئی کہ 5 علوم خمسہ یہ صرف اللہ ہی کو ہے۔ اور 5 کیا ہے؟ اللہ خود ساری کائنات کا علم ہے، 5 ہی خاص نہیں جی، لیکن اللہ نے خاص طور سے 5 کے بارے میں آیت نازل فرمائی۔ وہ نجومی لوگ جی جی حضرت صحیح بخاری ہے، اس کی حدیث نمبر 7379 ہے، تو حضرت اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ ہم نے خالد ابن مخلد سے بیان کیا کہ ہم نے سلیمان بن بلال سے نے بیان کیا کہ مجھ سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیب کی 5 کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہاں بے شک۔ اندر میں کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، مطلب وہی پوری بات ہے 5 باتوں کا۔ تو حضرت اس میں صاف انکار ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو حضرت اس میں تو پھر اللہ کے علاوہ سب کی نفی ہو گئی نا۔ حضرت اس میں یہ خالص الاعتقاد میں انہوں نے احمد رضا خان صاحب نے تو اس میں کیا نام ہے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعین وقت کا اور کیا نام ہے جمیع جزیات خمس کا علم ہے، تو حضرت یہ تو عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہوا۔ اب یہ ان کی رائے ہے، اب کسی کی رائے جب تک اس پر علماء متفق نہ ہو جائے نا، پوری دنیا کے علماء جب تک رائے نہیں مانی جاتی کسی کی جو پوری دنیا کے علماء متفق نہ ہو، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں قرآن حدیث کے مطابق یہ رائے ہے کہ نہیں ہے۔ ایک اکیلے آدمی کی رائے ہو یا 10-20 کی رائے نہیں مانی جاتی جب تک پوری دنیا کے علماء اس پر اتفاق نہ کریں۔ تو حضرت یہ تو قرآن حدیث نے صاف انکار ہے نا، بالکل اللہ کے سوا کسی کو اللہ نے صاف تو کہہ دیا ان اللہ، اس میں تو پہلا لفظی انا کے معنی بے شک کے، شک کی بے شک بے شک بے شک بے شک اللہ نے خود کہا بے شک مجھی کو ہے، اب بات ہی ختم ہو گئی۔ ان اللہ عندہ، اور اس کے بعد عندہ ہے بے شک اللہ، اس کے بعد عندہ اسی کے پاس ہے علم قیامت کا علم، تو اب بات ہی ختم ہو گئی، یہاں پر شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اب اس میں ہم اپنی عقل نہیں چلا سکتے، عقل نہیں چلا سکتے۔ حضرت اگر یہ میں آپ کے بقول میں میں مان رہا ہوں کہ رائے ہے کسی کی، ٹھیک ہے، اگر کوئی رائے دے رہا ہے تو حضرت یہ رائے بھی تو غلط ہے نا، قرآن حدیث کے خلاف ہے یہ رائے بھی۔ وہ جانے رائے دینے والا کیا مطلب، ان کا مقصد ہے، ایسے تو جانے کیا کیا رائے لوگ دے رہے ہیں آج کے زمانے میں، ایک سے ایک مجتہد پیدا ہو گئے، زمانے میں جانے کتنے زمانے مجدد پیدا ہو رہے ہیں۔
ایک مفتی کامران شہزاد ہے، وہ بھی مجدد ہے اس وقت کے، مفتی کامران شہزاد پاکستان کے، جی میں جانتا ہوں ان کو، وہ بھی مجدد ہے، وہ بھی کبھی کبھی ایسی رائے دیتے ہیں یا بتاتے ہیں جو دماغ سے، جو سمجھ سے باہر ہوتی ہے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ قبر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہوگا، جبکہ ساری امت کا اتفاق ہے کہ قبر میں تیسرے سوال کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا. بے شک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بے شک. لیکن اب یہ مفتی کامران شہزاد الگ ہی چل رہے ہیں اپنی، کہہ رہا نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ ہے حاضر رجل کا مطلب یہ نہیں، یہ ہے. جبکہ دیوبند والوں کا بھی اس پر اتفاق ہے کہ قبر میں تیسرے سوال کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دکھایا جائے گا. بے شک. سوال میں 3 سوال ہوں گے تو اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے. تو اب اگر کوئی ایسی رائے پیش کرتا ہے جو امت کے اتفاق سے ہٹ کے تو اس کی رائے نہیں مانی جائے گی. اس کو حکم کیا لگے گا؟ دیکھو حکم تو لگانے کے لیے پھر علماء متفق، جب فقہا ہوتے ہیں وہ پہلے پورا اس کا دل کا حال کیفیات جانتے ہیں. جیسے ایک بات بتاؤ، غلام فرید صابری نے کہا، وہ کون ہے؟ محمد رفیع خدا بھی آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا میرے محبوب کو کس نے بنایا ہے سوچتا ہوگا. لیکن آج تک دیوبندی کفر ہے تو، لیکن آج تک کسی بھی دیوبندی عالم نے کافر نہیں کہا، نہ بریلوی عالم نے کافر کہا، نہ اہل حدیث نے کافر کہا، نہ شیعہ نے کافر کہا، نہ مودودی نے کافر کہا. پوری دنیا میں سے کافر نہیں کہا، لیکن وہ حجت تھوڑی بنا رہا ہے اپنی اس بات کو. نہیں، وہ بات یہ ہے کہ ان کے شعر کو کفریہ مانیں گے. کافر جب کہتے ہیں کہ جب وہ دنیا میں موجود ہوتے پھر ان سے کہا جاتا ہے یہ آپ نے کیا گایا ہے. اب اگر وہ محمد رفیع توبہ کر لیتے تو ٹھیک تھا، توبہ کرتے ٹھیک تھا، اگر توبہ نہیں کرتے یہ کہتے جو گایا صحیح گایا تو پھر کافر کہا جاتا. بالکل. وہ ہو سکتا ہے انہوں نے گانے کی دھن میں وہ پیسے کے چکر میں گا دیا ہے گانا، اندر سے عقیدہ نہیں ہے، دل میں عقیدہ نہیں ہے ان کے. جی تو کبھی زبان تو کافر ہوتی ہے، دل کافر نہیں ہوتا. ایسا موقع ہوتا ہے بعد میں زبان کافر ہوتی ہے، دل کافر نہیں ہوتا، دل مومن ہوتا ہے. جی. اب میں آپ کو مثال دوں، زبان کافر دل مومن کیسے ہوتا ہے. جیسے آپ کے دوست کو کسی کو پیشاب لگا، اب آپ کے پاس آیا کہ صاحب مجھے پیشاب کرنا ہے، اب آپ کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے ایک دم گھر میں ایسی، آپ کے سامنے مسجد دکھ رہی تو آپ نے جلدی میں بول دیا جاؤ مسجد رہی سامنے، مسجد میں پیشاب کرا آپ. جی. تو یہاں زبان کافر ہے کہ مسجد کے اندر، ہاں لیکن مراد وہی ہے، زبان کافر ہے. زبان ظاہر میں زبان سے کفر نکل رہا ہے دکھانے کو، لیکن مراد اس کی یہی ہے کہ مسجد کے سائڈ میں پیشاب گھر بنے میں جا کے پیشاب کرے. جی. جیسے قرآن کا ترجمہ تھانوی صاحب نے اور فاضل بریلوی نے یہی کیا، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر. لیکن عقیدہ دونوں کا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہاتھ سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے. بے شک. ترجمہ دونوں نے یہی کیا ہے، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر. جی. ہاں تو لفظ بلفظ ترجمہ تو حضرت اس میں ید کا معنی تو ہاتھ ہی ہو گیا نا. ہاتھ ہی ہے. اسی طرح فتح لگا فتح مبینہ کا ترجمہ جو یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں بریلوی کے دیوبندیوں نے ایسا کیا ہے کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دی، ایسا کیا ترجمہ کیوں کیا؟ تو پھر ید اللہ فوق ایدیہم کا ترجمہ ہاتھ کیوں کیا اعلیٰ حضرت نے اور تھانوی صاحب نے؟ وہاں بھی یہی بات تو یہی آئی ہے نا کہ کیوں کیا، جب اللہ ہاتھ سے پاک ہے تو ترجمہ کیوں کیا؟ حالانکہ عقیدہ تو ہے نا اللہ ہاتھ سے پاک ہے، سب کا عقیدہ، لیکن ترجمہ یہی کرنا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر. اسی طرح ترجمہ کر رہا ہے کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے، یہ ان کے والد نے بھی ترجمہ کیا ہے. حضرت علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر المنشا جلد اول صفحہ 116 پر یہی ترجمہ کیا، ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے سری فیصلہ، تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ، پورا کرے تجھ پر اپنا احسان اور چلاوے تجھ کو سیدھی راہ. اور فاضل بریلوی نے ترجمہ کیا وہ ہدیہ کا صراط مستقیم، اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھاوے. ان کے والد نے، ان کے بیٹے نے ترجمہ کیا دکھاوے، والد نے کیا چلاوے. باپ کا ترجمہ مانے کہ بیٹے کا مانے؟ بے شک. ایک جگہ والد صاحب ترجمہ کرتے ہیں، وہ ایک جگہ دالن فادا جب آپ کو راہ بولا پایا تو راہ دی، صفحہ 124 تفسیر المشا. اور ان کے بیٹے نے ترجمہ کیا جب آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو راہ دی. وہی تو میں کہتا ہوں باپ کا ترجمہ مانے کہ بیٹے کا مانے. کل تک تو یہ فتوے لگاتے تھے اس ترجمہ کرنے پر کہ ایسا ترجمہ کرنے والا اسلام سے خارج ہے اور یہ ہے وہ ہے. اب میں نے جب ان کا علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ بتایا تو ان کی بولتی بند ہو گئی ہے بریلی والوں کی. یہ کتاب تو وہیں سے چھپی ہے نا، امام احمد رضا اکیڈمی سالے نگر بریلی سے چھپی ہے. اب یہ بہانہ کب تک بنائیں گے کہ دیوبندی ہیں؟ آپ نے دیکھی؟ جی وہ میں نے دیکھی کتاب.
میں دیکھتا رہتا ہوں یوٹیوب چینل تو وہ دکھاتے رہتے ہیں اس میں. اب یہ کب تک بہانہ بنائیں گے کہ دیوبندی نے چھاپ دی ہوگی, اس نے چھاپ دی ہوگی؟ ارے یہ تو اب تمہارے وہیں سے چھپی ہے امام احمد رضا اکیڈمی سالے نگر بریلی سے. کیا وہاں بھی تم نے دیوبندی پال رکھے ہیں کیا؟ اب اگر یہی بات آ جائے تو کیا وہاں بھی تم نے دیوبندی پال رکھے تھے؟ کب تک تم دیوبند والوں کو پال رکھو گے اور یہ بہانے بناؤ گے کہ دیوبند والے آ گئے تھے, انہوں نے ایسا ترجمہ کر کے چلے گئے ہیں؟ اچھا وہ اس کتاب میں ایک دو جگہ یہ بات نہیں ہے, پوری کتاب پڑھو تو پوری کتاب میں وہی ترجمہ آتا ہے جو دیوبند والے کرتے ہیں. تو کب تک یہ بہانے بنائیں گے صاحب؟ جی بالکل. صفحہ 202 پڑھیں آپ. ان کا میتون کا ترجمہ کیا, حضرت کو خطاب ہوتا ہے کہ تم بھی مرو گے اور وہ بھی مریں گے. صفحہ 204 میں ہے غالباً, تم بھی مرو گے اور وہ بھی مریں گے. ظاہری ترجمہ کیا ہے, ان کے بیٹے نے کیا ہے, آپ کو انتقال فرمانا ان کو بھی مرنا ہے. تو ہم یہاں فاضل بریلوی کا بہتر مانتے ہیں کہ یہ ادب کے دائرے میں ہے, آپ کو انتقال فرمانا ان کو ہی مرنا ہے. لیکن ان کے والد نے سیدھا سیدھا ترجمہ کیا, حضرت کو خطاب ہوتا ہے کہ تم بھی مرو گے اور وہ بھی مریں گے. اسی طرح دیوبند والوں نے بھی کیا دوسرے الفاظ میں. تو دیکھیے ترجمہ کرنے پر کسی پر فتویٰ کفر نہیں لگایا جاتا ہے جی, کیونکہ مراد جب تک اس کی جان نہ لی جانا, اس کے دل کی کیفیت, جب تک اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. اچھا حضرت, اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خیال لے جانا کسی فاحشہ رنڈی سے جمع کرنے سے ہی برا ہے, استغفر اللہ معاذ اللہ, تو حضرت اس کو کیا بولیں گے؟ ایسے شخص کے پیچھے نماز نہ پڑھے بس. جو الفاظ کی تعریف کرتا ہے, تعبیر کرتا ہے اور اس کی تائید کرتا ہے, تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے گریز کرے بس. جی حضرت ایک کتاب ہے حدائق بخشش, یہ اعلیٰ حضرت صاحب نے لکھی ہے, تو حضرت اس میں لکھا ہوا ہے یہ بالکل ایسے لکھا ہے جیسے میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا ہے. تو حضرت یہ تو بات بہت غلط ہے نا. یہ حدائق بخشش ہے, تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خیال لے جانا نماز کے اندر, آگے جو بھی میں بتایا تھا آپ کو یہ سب لکھا ہے. یہ تو کیا ہے, انہوں نے ان کے رد میں لکھا ہوگا دیوبند والوں کے, یہ انہوں نے تو حضرت رد میں اگر رد میں حضرت لکھیں گے بھی, وہ تو لکھیں گے حضرت یہ رنڈی کا لفظ, خود انہوں نے فاضل بریلوی نے خود اس بات کا رد کیا, اس کو بتایا ہوگا کہ دیکھو ان لوگوں نے ایسا لکھا ہے. تو وہ شعر لکھا ہے کوئی, جیسے شعر بنایا ہے انہوں نے اس کے اوپر ایک کہ دیوبند والے کی وہ کون ایسا کچھ شعر بنایا ہے, وہ تھوڑی ایسا لکھ سکتے ہیں, وہ تو انہوں نے رد کیا زبردست پر. تو حضرت اس میں تو لیکن اس میں دیوبند والے, میں کہہ رہا ہوں دیوبند والے عالم کیوں اس بات کی تعویل کرتے ہیں جو قرآن حدیث کے مطابق یہ بھی عبارت نہیں ہے صراط مستقیم. تو حضرت صراط مستقیم کی جو عبارت ہے یہاں پہ تو کچھ زیادہ بڑھ چڑھ کے ہے نا لکھی ہوئی. نہ ہم دیوبندی ہیں نہ ہم بریلوی, ہم اللہ نے مومن مسلم کہا ہے, تو ہم بلا وجہ کسی کی کیوں تعریف کریں؟ ہمیں اللہ اس کے رسول کی فکر کرنا ہے. ان مولویوں کی فکر کریں گے تو ہمارا ایمان ہی برباد ہو جائے گا. جو لکھ دیا صاحب مانو صاحب تعبیر کرو, ہمیں قیامت میں اللہ کو جواب دینا ہے. اگر کسی مولوی نے غلط لکھا ہے تو وہ جا کے قیامت میں وہ جواب دے گا. ہم کو تعبیر کریں صاحب اس نے لکھا ہے تو اس مقصد سے لکھا, یوں لکھا اور وہ لکھا ہے. جی نہیں, میرا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا قرآن میں اللہ نے فرمایا وہ مماتی, اللہ نے فرمایا اے حبیب قل ان صلاتی, کہہ دیجیے کہ میری نماز, میری زندگی, وہ مماتی, اور یعنی سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے. تو اب یہاں یہ لوگ دلیل بناتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ میری نماز, تو نماز میں اللہ ہی کا خیال رہے, تو اللہ نے اپنے حبیب سے ہی تو فرمایا ہے. تو جب یہ آیت پڑھیں گے قرآن کی نماز میں تو پھر بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آئے گا. ہاں کوئی جان بوجھ کے نماز میں رسول اللہ کا خیال نہیں لاتا ہے, جان بوجھ کے ایسے کوئی بھی نہیں لاتا ہے. جیسے فطری طور سے لوگ نماز پڑھتے ہیں ساری 1400 سال سے, جیسے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں مسلمان اسی انداز میں پڑھتے ہیں. اب قرآن میں تو ہر چیز کا ذکر ہے. اللہ نے فرمایا ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء, ہم نے قرآن نازل کیا, اس میں ہر چیز کا واضح بیان کر دیا. تو قرآن میں جب آیت ہم ایسی پڑھیں گے اس میں شجر کا ذکر ہے, درختوں کا ذکر ہے, پرندوں کا ذکر ہے, سمندروں کا ذکر ہے, تو سمندر کا خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اب قرآن میں پڑھیں گے وما محمد الا رسول, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. تو اب یہ لوگ اس عبارت کی بھی تعویل کرنے لگ جاتے ہیں. آج کل کے بہت سے مولوی لوگ, سمجھ سے باہر بات ہے میری کہ اچھا ایک بات بتاؤ, آپ جس امام کے پیچھے رامپور میں نماز پڑھو گے تو آپ سے کوئی پوچھے گا مغرب یا عشاء کہاں پڑھی, تو آپ بتا سکتے ہیں نا میں نے فلاں امام کے پیچھے پڑھی. اچھا امام کا نام بھی یاد ہوگا آپ کو, جب جانتے ہوگے قریب کے رہنے والے ہو گئے.
قریب کے آدمی کو تو جانتا ہی ہے امام کو آدمی، اور یہ بھی جانتا ہے کہ انہوں نے آج یہ سورت پڑھی تھی ہے۔ تو وہی تو میں کہتا ہوں کہ جو لوگ اس عبارت کی تعبیر کرتے ہیں کہ کیوں تعبیر کرتے ہو اس عبارت کی، تو جب میری ایک سے بحث ہو گئی تھی آپ کے رامپور میں اسی عبارت کے اوپر، وہ ایک عبد القدیر نام کا ایک ہے مولوی عبد القدیر قاسمی، وہ وہاں کے ہیں، یہ رامپور سوار ہے نا، سوار، جی جی تو ان کی سگی بہن وہاں حکیم گنج میں ہے، حکیم گنج ہے رامپور سوار کی تھوڑی پر، تو وہاں میرے مرید تھے ان کے، وہاں پر یہ بیٹھے ہوئے تھے، آئے ہوئے تھے کہ ہم آپ کو جلسے میں بلائیں گے۔ میں نے کہا کچھ معاملہ حل ہو جائے، مسئلے حل ہو جائے، مسئلہ ایسی میں نے کچھ کہا جو کتاب میں لکھا ہوا ہے اس میں، تو کہنا اچھا یہ بتاؤ آپ نماز کس کی پڑھتے ہو؟ میں نے کہا ہر مسلمان اللہ ہی کی نماز پڑھتا ہے۔ کہا کہ بس تو اسی لیے لکھا۔ ارے میں کہ اب میں کھڑا ہوا اس کے سامنے، اچھا یہ بتاؤ میں کہ کھڑے 4 انگل دور کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ اسی لیے تو کھڑے ہوتے ہیں نا کہ سنت رسول سنت کے مطابق ہو جائے نماز، 4 انگل دور کھڑا ہونا دونوں پیروں کا۔ تو کہنا نہیں نماز کس کی پڑھتے ہو؟ پھر میں کہ اچھا یہ بتاؤ ہاتھ کانوں تک کیوں اٹھاتے ہیں؟ پھر وہی کہہ رہا ہے کہ نماز کس کی پڑھتے ہو؟ ارے ہاتھ کانوں تک تو بھی اٹھا رہا ہے، ہم بھی اٹھا رہے ہیں، تیرے ماننے تیرے جماعت کے لوگ بھی اٹھاتے ہیں، تو پھر یہ ہاتھ اٹھانا بند کروا دے کہ کہنا نماز میں خیال ہی نہیں آئے گا، سنت کے مطابق جب نماز پڑھیں گے تو سنت کا بھی خیال نہیں آئے۔ یہ لوگ پھر وہ کہہ رہا نہیں نماز کس کی پڑھتے ہو، بار بار یہی کہہ رہا نماز۔ تو میں نے کہا ہم نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، اللہ کے رسول کو تو کسی نے دیکھا نہیں آج کے زمانے میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال اس طرح سے کیسے آئے گا؟ جسمانی خیال کس طرح سے آ سکتا ہے؟ لیکن ہاں اللہ کے رسول کے بارے میں جو سنا ہے وہی خیال تو رہے گا دل میں، اللہ کے بارے میں بھی وہی خیال دل میں رہے گا، اللہ کے رسول کے بارے میں بھی وہی خیال دل میں رہے گا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بتاؤ یہ کتاب 150 سال پہلے چھپی ہے، 1250 سال پہلے کے جو مسلمان عالم فاضل مفتی بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں، اگر انہوں نے 12.5 سال میں سے کسی بھی ایک عالم نے لکھا ہو تو یہ عبارت میں یہ اس طرح کی عبارت مجھے بتا دو آپ۔ تو ان کو بار بار یہ کہہ رہا کس کی نماز پڑھتے ہو؟ پھر میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، ان کی نماز کا کیا ہوا؟ ہم نے تو اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں، اللہ کے رسول کو تو دیکھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی صحابہ کرام تو اللہ کے رسول کو دیکھ کر نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے رسول کی قرات بھی سنا ہے، تو ان کی نماز کا کیا ہوا پھر؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آپ کے؟ جی جی بالکل، صحابہ تو اللہ کے رسول کی قرات بھی سن رہے ہیں نا، آواز بھی سن رہے ہیں، وہاں تو پورا خیال ہے۔ بے شک بے شک۔ اچھا یہ بتاؤ الگ سے کوئی بھی کیا بریلوی الگ سے خیال بنا کے نماز پڑھتا ہے؟ کوئی بھی خیال لا کے اس طرح سے نماز نہیں پڑھتا جیسے لوگوں نے لکھا کتاب۔ تو حضرت علماء دیوبند کا تو عقیدہ یہ ہے کہ بھائی کیا نام ہے، ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر نماز میں خیال آ جائے تو نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور کیا نام ہے نماز میں تو خیال لانا ضروری ہے نا، کیونکہ تشہد میں انسان بیٹھتا ہے تو لاتا کوئی نہیں ہے، سب کے دل میں اللہ اور رسول کا خیال ہر وقت رہتا ہے، ہر مومن کے دل میں۔ جی لانے اور آنے کی کیا بات ہے؟ لانے اور آنے کی بات ہے کیا؟ میں کہتا ہوں وہ مومن ہی کیسا جس کے دل میں اللہ اور رسول کا خیال ہر وقت نہ رہے؟ مومن ہی کیسا اس کے دل میں اللہ اور رسول کا خیال ہر وقت نہ رہے؟ حضرت علماء دیوبند کا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنے سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور نماز میں خیال آنا ضروری ہے، کیونکہ تشہد تو واجب ہے، اگر واجب چھوڑیں گے ہم تو نماز تو ہماری ہوگی نہیں۔ ہاں وہاں پر اشہد اللہ وہ السلام علیکم ایھا النبی، پھر درود شریف اللہم صلی علی محمد۔ تو اب یہ ان لوگوں نے ایسی بات کی تعبیر کرتے ہیں، تو میں نے ایک سے کہا کہ پھر تو تمہیں اس کے بارے میں بھی ٹریننگ کروانا پڑے گی، خیال ختم کروانے کے بارے میں، پھر اس کی بھی تمہیں تبلیغ کرنا پڑے گی الگ جا کے، گھر جا کے، کہ تم کیسی نماز پڑھتے ہو، کہ پھر پورے ہندوستان کے مسلمانوں سے یہ بھی پوچھیں یہ لوگ کہ یار تم کیسے نماز پڑھتے ہو، تم کیسے نماز پڑھتے ہو، پھر جاؤ گا اس کی بھی تبلیغ کرنے لگو الگ سے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو حق بات ہو وہ مان لو، جو غلط بات ہو اس کو چھوڑ دو، کیا ہے وہ کسی نے بھی لکھی ہو۔ یہ مت دیکھو کہ بریلوی نے لکھی ہے تو ہم مانیں گے، دیوبندی نے لکھی تو مانیں گے نہیں، یہ کیا بات ہے؟ ایمان اس کا نام نہیں ہے، ایمان یہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول نے فرمایا وہ مانو، اور اللہ اور رسول نے جو فرمایا اس کی تفسیر جو صحابہ کرام اور اہل بیت نے کی ہے وہ ماننا پڑے گا آپ کو۔ یہ حج کے علماء جو تفسیریں کر رہے ہیں اس کی جگہ ہمیں وہ ماننا ہے جو آج سے 200 سال پہلے کے عالموں نے کتابوں میں لکھا ہے، یا 150 سال پہلے کے عالموں میں لکھا ہے۔ جی آج تو تفسیریں بھی سب نے اپنے طور سے لکھ دی ہیں کہ دیوبندی ایسی تفسیر کرتا ہے تو ہمیں ایسی کرنا ہے، بریلوی ایسی کرتا ہے تو ہمیں ایسی کرنا ہے۔
تو اس لیے امام ربانی مجھے لسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن و حدیث کا جو مطلب ہم سے پہلے کے عالموں نے بتلایا ہے وہی مانا جائے گا. اس لیے کہ قرآن و حدیث کو جتنا وہ سمجھ سکتے تھے اتنا ہم نہیں سمجھ سکتے. ہم نہیں سمجھ سکے. بے شک بے شک. تو جب امام ربانی دنیا کا سب سے بڑے مجدد یہ کہہ رہا ہے تو بھئی آج کے عالموں کی کتابوں کو کیا ہم مان لیں ایک دم؟ بالکل بالکل. یہ تو ایک دوسرے کی کاٹ چھانٹ میں لکھ رہے ہیں. غلطی تو ہو سکتی ہے. غلطی تو ہو سکتی ہے. ہم تو آپ کے رامپور کو ہیرا شہر مانتے ہیں, ہندوستان کا ہیرا شہر کا رامپور. جی بالکل. جس کو ان مولویوں نے آج بگاڑ کے رکھ دیا. گاؤں گاؤں میں جا کے ان لوگوں نے نفرتیں پھیلا دی دیوبندی بریلوی کی, ورنہ رامپور میں یہ بلائی نہیں تھی رامپور میں. میرے یہاں پہ ابھی رمضان میں اتنا فرقہ واریت پھیلائی لوگوں نے, بریلی والوں نے, حضرت زبردستی دیوبندیوں کی مسجد میں گھس گھس کے دیوبندی عوام کو بھڑکا کے, وہاں کی عوام کو بھڑکا کے مسجد قبضہ لی ان لوگوں نے. اور حضرت گاؤں پورے یہاں پورے یہ رامپور کے پٹھانوں کو کیا ہو گیا ہے, کیوں غصہ نہیں آ رہا ہے؟ وہی تو. جی بالکل رامپور کے پٹھانوں کو جس دن غصہ آ جائے گا نا تو اس دن دیکھ لینا پھر یہ لوگ بھاگے بھاگے پھریں گے. دیکھ لینا رامپور کے لوگ جس دن, ایک بار تو ایسا ہو چکا ہے رامپور میں, بہت بڑا جھگڑا ہوتے ہوتے بچا ہوا. جی جی جی. کوئی نہیں ایسا آگے کہتے ہوئے دیوبندیوں کو لڑکی نہیں دے سکتے, یہ نہیں کر سکتے. سنا ہے وہاں پر اس زمانے میں بہت بڑا ہنگامہ ہو رہا تھا, ہنگامہ ہونے والا تھا. جی جی جی. یہ حضرت رمضان میں اتنا سب کچھ کیا نام ہے ان لوگوں نے اتنی دہشت پھیلائی اور اطراف میں سب جگہ اعلان کرا دیا کہ عید کی جماعت عید گاہ میں نماز پڑھنے کوئی نہیں جائے گا, وہ دیوبندی امام ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی, نکاح ٹوٹ جائے گا. تو حضرت ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہیے. کچھ تھا ہی نہیں رامپور میں, سب مسلمان تھے, نہ دیوبندی نہ بریلوی, وہ مانتے ہی نہیں جن باتوں کو. ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہیے کہ اب تک جو تم نماز پڑھ رہے تھے, تمہاری اب تک نماز کا کیا ہوا؟ اب بھی تو تم دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے, نکاح ٹوٹ گئے تمہارے. کیا ہوا وہ الگ ہے, وہ تو پھر نکاح تو پہلے ہی ٹوٹ چکے تمہارے, نکاح تو پہلے ہی ٹوٹ چکے کیا نا, وہ الگ سے. وہ کیا ہوا تو بات چھوڑو, تمہارے نکاح تو 20 سال پہلے ہی ٹوٹ چکے ہیں. بالکل 20 سال سے تو پڑھی رہوں گے نا اس کے پیچھے نماز, 10 سال سے. جی جی بالکل. تو پھر 10 سال پہلے ان کے نکاح ٹوٹ گئے تو وہ اولاد کا کیا ہوا؟ وہ وہی تو حضرت. پھر وہ ان کی نمازوں کا کیا ہوا؟ ساری نمازیں ان کی دہرانا پڑیں گی ان کو. وہی تو حضرت. یہ کون سی جگہ کی بات تھی یہ حضرت؟ یہ شاہباد ایک قصبہ ہے رامپور کے پاس. ارے بہت پیارا قصبہ تھا, وہاں بھی انہوں نے یہ حرکتیں کر دی. وہیں تو حضرت میرا وہی قصبہ ہے, میری جائے پیدائش وہی ہے. تو حضرت شاہباد سے ان کی بلائیں ختم ہوتی آ رہی ہیں. سنا شاہباد کے لوگ سمجھدار ہوں. پہلے سے بہت کنٹرول ہو گیا الحمدللہ. اچھا, وہاں پر پٹھان کو غصہ نہیں آیا؟ وہی سنو تو حضرت, ابھی ایک عید کے بعد ایک جنازہ تھا, تو وہ ہمارے محلے کی مسجد میں, ہمارے ایک تیرے بھائی ہے, مفتی ہے, دارالعلوم سے فارغ ہے وہ, تو ان کی مسجد میں ایک جنازہ آیا. تو مطلب ان کے خیال بریلوی خیالات کے وہ لوگ تھے. تو حضرت ان کے جو رشتے دار آئے ہوئے تھے نا اطراف سے, تو وہ آ کے بولے کہ بھائی ہم اس امام سے نماز نہیں پڑھائیں گے, ہم اپنے امام سے نماز پڑھائیں گے, یہ دیوبندی اس کے پیچھے نہیں پڑھائیں گے. بولے ٹھیک ہے. تو حضرت جب قبرستان میں جمع کرا تو وہاں کے متولی لوگ نے یہ بولا کہ بھائی دیکھو یہاں پہ کوئی خرافات مت کرنا, جیسے سنت طریقہ ہے ایسے دفناؤ اور چلے جانا. تو حضرت جی یہاں مقامی لوگوں نے کہا, ہمارے ماموں لگتے ہیں وہ. تو حضرت جو کیا نام ہے پھر جب قبر میں دفن کر دیا نا, تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا نا اذان پڑھنے کے لیے. تو ہمارے ماموں نے اس کو ہاتھ پکڑ کے ہٹا دیا, بھائی یہاں ایک خرافات نہیں چلے گی, اس کو یہ مت کرو. تو حضرت وہاں پہ نا دو تین لوگ تھے, ان کے اوپر چڑھ گئے. تو جو مقامی لوگوں نے جب دیکھا کہ وہ امام کے کیا نام ہے ہمارے پہرے بھائی تھے مفتی صاحب, ان کے وہ بچانے کے چکر میں گئے, تو ان کے بھی کیا نام ہے ہاتھ اپائی پہ نوبت آ گئی. تو وہاں کی پبلک نے اتنا مارا حضرت انہیں, بریلویوں کو, حضرت دوڑا کے مارا. قبرستان کی دیواریں کود کے بھاگ رہے تھے. ٹوٹ پڑے وہاں کے لوگ ٹوٹ پڑے. اور ایسے ہی لوگ ہو جائے پورے ہندوستان میں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ارے میں کہہ رہا ہوں رامپور کے پٹھانوں کو غصہ آ جائے, رامپور شہر میں رہتے ہیں تو مزہ آ جائے گا. یہاں وہاں کی عوام کو غصہ آ جائے کہ یہ ثابت کرو قرآن سے اور حدیث سے ثابت کرو کہ 1400 سال میں کے عالم نہیں تھے. 1400 سال میں جو تم لوگ یہ باتیں کر رہے ہو کہ 1400 سال کے عالم نہیں جانتے تھے, وہ قرآن حدیث کو نہیں پڑھتے تھے. حضرت دیکھیے سیدھی سی مثال ہے کہ حدیث شریف میں بھی ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے وہاں شیطان کا آنا ناممکن ہے. بتائیے. تو جب قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, اور یہ تمام اجماع کا اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے, اجماع بھی متفق ہے اس بات پہ کہ قبر میں قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں. تو حضرت شیطان کا کیا کام وہاں پہ؟ شیطان نے تو یہ شیطان کا تو بس جو انسان کی زندگی ہے آخری سانس تک وہ تصوف کر سکتا ہے انسان کی زندگی میں. اس کے بعد جب اس کی سانس نکل گئی تو حضرت اس کا کوئی پھر میٹر وہاں ان کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے کہ قبر میں شیطان بہکانے آتا ہے.
تو حضرت وہی تو ان لوگوں سے یہ پوچھا جائے کہ بھائی جب قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، یہ تو سب کا عقیدہ ہے، تو پھر شیطان کا کیا کام وہاں پہ؟ اور حدیث شریف میں ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، عوام پوچھو کہ تمہارا یہ عقیدہ ہے جب قبر میں شیطان آتا ہے تو کہنا ٹھیک ہے تم مانو، لیکن ہم تم سے ایک بات کہتے ہیں جو تمہارے فائدے کے لیے کہ کیا ہے کہ تم قبر میں دفن ہونے سے پہلے اذان دے دو تاکہ شیطان آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ بالکل، اور پھر تمہاری ارے مرضی کے حضرت مطابق ایک تم بعد میں بھی دینا، مگر ایک ہماری مرضی کے مطابق ایک دفن سے پہلے دے دو، ایک تمہاری مرضی کے مطابق دفن کے بعد دے دو، تو جھگڑا ختم۔ ایک تم ہماری مرضی کی کر لو، ایک تم اپنی مرضی کی کر لو۔ ارے حضرت کم پڑھا لکھا آدمی بھی یہ بات بتا دے گا کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے تو شیطان آنا ممکن ہے، ناممکن ہے، تو پھر شیطان کا کیا کام وہاں پہ؟ اور حدیث شریف کا 1400 سال انکار میں کہیں لازم آ بھی رہا ہے۔ پوری دنیا میں اذان نہیں ہوئی صاحب، 1400 سال میں پوری بالکل، دنیا کے کیا مسلمان عالم نہیں تھے وہاں پر پوری دنیا میں؟ جی 14 سال بالکل، میں تو کیا مجدد اولیاء اللہ قطب ابدال غریب نواز غوث اعظم جیسے ولی پیدا ہوئے، غریب نواز جیسے ولی پیدا ہوئے، حافظ شاہ جمال اللہ رامپوری جیسے ولی پیدا ہوئے، بغدادی صاحب جیسے ولی پیدا ہوئے۔ آپ کے رامپور میں کتنے ولی ہیں؟ کیا ان ولیوں کے زمانے میں ہوئی اذان؟ بہت 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 رامپور میں الحمدللہ تو بہت پوری سارے۔ کتاب لکھی ہے رامپور کے بارے میں، کاملان رامپور پوری کتاب میں جتنے ولیوں کا ذکر ہے کہ ان کے زمانے میں اذان ہوئی تھی؟ بالکل کیا بالکل ان کے حضرت، یہ تو زمانے میں ان اب کا یہ عقیدہ تھا؟ چلو اذان پر تو کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے ایسی، لیکن کیا یہ عقیدہ تھا ان کا کہ قبر میں شیطان آتا بہکانے؟ جی جی حضرت، یہ تو ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ بلائیں شیطان اذان دے دو تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ نہیں، اس میں تو پھنس جائیں گے کہ اچھا بتاؤ جو مدینہ بالکل، شریف میں مرا تو کیا وہاں بھی تم قبر میں اسی عقیدے سے اذان دو گے؟ ان سے پوچھا جائے جو مار کے حاجی بھگا دیں مدینہ گے شریف حضرت میں وہاں پہ تو۔ نماز پڑھتے میں مرا، روزہ رکھتے میں مرا، نماز پڑھتے مرا، یا سبحان اللہ الحمدللہ یا کلمہ پڑھتے مرا، کیا وہاں بھی یہی عقیدہ کیا اذان دو گے مدینہ شریف میں کہ یہاں بھی شیطان آتا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو حضرت وہ خطیب ہے نا ایک ان کا حشمتی گروپ کا خطیب، وہ بولتا ہے کہ اگر بریلی رنڈی خانے پہ مرے ہو، دیوبندی طواف کرتے ہوئے مر جائے تو دیوبندی۔ وہ سنابل لگا ہے تو حضرت یہ کتنا غلط عقیدہ ہے نا کہ شمائل طواف کرتے ہوئے اس انسان۔ کا سسر دیوبندی ہے صاحب، سنابل لگا کا سسر دیوبندی ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پکا اللہ اکبر۔ کنفرم ہے۔ محدث کبیر حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نبر اللہ وجہہ جو ابھی موجود ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ اس کا سسر دیوبندی ہے، سب سے بڑے ماشاء محدث اللہ، بریلوی جماعت کے۔ ان کا ایک باؤنسر جو شعیب اختر کی طرح مارا تھا نا انہوں نے، ایک باؤنسر جی ایسا جی لگا کہ پورے چاروں خانے چت ہو گئے، پوری دنیا میں مشہور ہو گیا وہ قول ان کا کہ اس کا سسر دیوبندی ہے، جب سے جو بدنام ہو چکے ہیں لوگ۔ اچھا، پھر اسی سسر کو انہوں نے دیوبندیت ختم کرنے کے لیے کیا کیا کہ مفتی اختر رضا خان صاحب اظہری میاں کا مرید کرا دیا تاکہ یہ داغ دبا اچھا، ختم ہو جائے۔ جب اس زمانے میں ان کو یہ جی مانتے جی تھے اظہری میاں صاحب کو، بعد میں پھر اظہری میاں صاحب کو ہی ماننا بند کر دیا، ان کے بارے میں بھی انشن بکنے لگے، تو پھر تو اس کے سسر کی بیعت ٹوٹ چکی، اب کسی اور سے مرید جی کرا جی لو۔ ارے یہ تو لکھنؤ کے رہنے والے تھے، ان کے دادا لکھنؤ سے ہی آئے تھے، واپس یہ لکھنؤ نہ چلے جہاں کلو شین یرجع الی اصلہ، ہر شے پلٹتی ہے اپنے جی اصل جی، کی طرف۔ بے شک بے شک۔ اچھا، اگر یہ ان کے دادا، یہ پیلی بھیت والوں کے دادا تو ندوامی پڑھ کے آئے تھے، تو ان کے اچھا پردادا نے ان ماشاء کو اللہ، نہیں، ان کے پردادا نے ان کو ندوہ کیوں بھرتی کرایا؟ اگر یہ کہتے ہیں وہ توبہ کر لی تھی، ٹھیک ہے، توبہ تو انہوں نے کی، ان کے پردادا نے کب توبہ کی؟ بے شک، پردادا کا اس کا مطلب پردادا کا پہلے سے ہی تعلق تھا دیوبند والوں سے، تو پردادا بھی کوئی زیادہ دور کے نہیں ہے، 100 سال پرانے۔ تو پھر پردادا کا نکاح کس نے پڑھایا؟ پردادا کے گواہ کون بنے نکاح میں؟ پھر پردادا نے اپنے بیٹے کو ندوہ لے جا کے کیوں بھرتی کیا؟ اس کا مطلب بہت پہلے سے تعلقات چلے آ رہے یہ تھے تو ان کے۔ حضرت پھر پوری نسل پھنسے گی پھر ان کی۔ ارے وہ تو یہ مجھ سے بات نہیں کرتے اصلی میں نے تو کبھی آج تک حضرت کسی آڈیو میں جی کہا جی کہ میں جی، دیوبندی بنو، کبھی میں نے کہا کہ بریلوی بنو، کبھی میں نے نہیں کہا نہیں کہ نہیں حضرت، میں نے کہا قرآن میں ولا تموتن الا وانتم مسلمون، نہ مرو تم مگر مسلمان ہو کر مرو، یہ اللہ نے بالکل قرآن میں بالکل فرمایا۔ حضرت، ایمان کا بچ جانا بہت ضروری ہے، ایمان والے ہی کامیاب ہو گئے، اللہ نے فرمایا دیکھو قد میں افلح کہتا ہوں نہ المؤمنون۔ آپ دیوبند والوں کے کا لیول لگاؤ اپنے نام کے آگے، نہ بریلوی کا، نہ اہل حدیث، نہ آپ تو کہو کہ ہمیں اللہ نے مومن مسلم کہا ہے قرآن میں، ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جی جی، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں کچھ بتانا پڑے گا کہ نہیں بتاؤ، امام الہند سراجی ولایت سنت العاملین سلطان القاملین حضرت سید شیخ معین الدین چشتی اجمعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی تبلیغ سب سے زیادہ فرمائی، انہوں نے کون سا نام دیا تھا کہ صاحب اسلام سے پہچاننا، اپنے آپ کو پہچان کرانا؟ جی کوئی جی، الگ سے نام تھوڑی دیا انہوں نے، جیسے آج الگ سے نام دے رہے ہیں کہ یہ رضوی تو وہ اشرفی، وہ بریلوی دیوبندی، ایسا کوئی نام حضرت شیخ معین الدین چشتی اجمعی رحمۃ اللہ نہیں دیا۔ آپ کے زمانے سے لے کے سب جی سب کے جی سب مسلمان سب مومن ہی مانے جاتے تھے 800 سال تک قریب جی قریب، جی، سب اہل سنت والجماعت مانے جاتے تھے سب حضرت، اہل سب اہل سنت سنت والجماعت۔ والجماعت۔ لیکن انہوں نے اجمیر شریف میں جا کے بھی خرافاتیں کرنا شروع کر دی،
کہ ہم تو اعلیٰ حضرت پہ وہاں یا اعلیٰ حضرت پہ سلام پڑھنے کے ارادے سے جاتے تھے اجمیر شریف عرس میں شرکت کے حساب سے کیا جاتے تھے، تو ان کا مقصد تھا وہاں جا کے اعلیٰ حضرت پہ سلام پڑھیں گے بس۔ اچھا میں خود اجمیر ابھی گیا تھا، یہ جمعہ ہے نا جو عید کے بعد کا جمعہ نکلا ہے پہلا والا، دوسرا جمعہ جو نکلا عید کے بعد کا، میں نے اکبری مسجد میں نماز پڑھا جمعے کا، تو میں خود دیکھتا ہوں، میں نے دیکھا بھی ہے، دھیان بھی ہے کہ وہ لوگ حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری پر بھی سلام نہیں بھیجتے نبی کے ساتھ میں، بتائیے، جبکہ خواجہ غریب نواز وہیں آرام فرما وہیں سلام پڑھتے ہیں مجمع، لیکن ان پر بھی سلام نہیں بھیجتے نبی کے ساتھ میں، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ نبی پر ہی سلام بھیجو، درود بھیجو خوب خوب۔ تو وہ لوگ اس آیت پر عمل کرتے ہیں اور وہ بس اہل بیت تک سلام بھیجتے ہیں۔ اہل بیت کے بارے میں ثابت ہے، بخاری شریف میں امام بخاری نے امام حسین کو علیہ السلام لکھا ہے، اور حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ طالبین میں امام حسین کو علیہ السلام لکھا ہے، سیدہ فاطمہ زہرا کو علیہ السلام لکھا ہے۔ یہ بڑے بڑے ولیوں نے، کتبوں نے، ابدالوں نے لکھا ہے، ایک دو ولیوں نے نہیں۔ اگر جائے رضوی میرے سامنے بریلوی تو 200 کتابیں بڑے بڑے ولیوں کی، کتبوں کی اور ابدالوں کی لا کے ان کے سامنے رکھوں گا، لیکن اتنے بڑے بڑے ولیوں نے، کتبوں نے، ابدالوں نے امام حسین کو علیہ السلام لکھا ہے۔ کیا سب بھول گئے کہ ان کے دماغوں سے بات نکل گئی کہ علیہ السلام صرف انبیاء اور فرشتوں کے لیے کہا جائے؟ ہمارا یہ ماننا ہے کہ بھائی لکھا ہوا ہے، یہ سب باتیں تو ہونا چاہیے، بخاری شریف میں، پوری بخاری شریف میں لکھا ہے۔ بخاری شریف کا انکار تھوڑی کر دے گا کوئی، حضرت صحیح بات ہے۔ ان کو غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہنے پر تو دلیلیں ملتی ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کہنے پر دلیلیں نہیں ملتی ان لوگوں کو، ان اندھوں کو نہیں۔ کیسے یہ ماننے والے اہل بیت کے کہ ان کو علیہ السلام کہنے پر تو دلیل نہیں ملے گی؟ وہ کہیں گے رضی اللہ عنہ، وہ شامی میں اتنی جگہ لکھا غیر صحابی کو، در مختار میں اتنی جگہ لکھا ہے، تو بخاری شریف میں لکھا ہے امام حسین کو علیہ السلام، وہ تجھے نظر نہیں آتا ہے؟ بالکل بالکل، وہ نظر نہیں آتا حضرت۔ تشبہ کی وجہ سے علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں تشبہ بالانگریز کی وجہ سے پینٹ بشرٹ بھی نہیں پہننا چاہیے، جینس بھی نہیں پہننا چاہیے کہ تشبہ بالانگریز نہ ہو جائے۔ صحیح بات ہے حضرت، بالکل۔ جبکہ میں آپ کو اگر کہتا ہوں کہ حضرت اعظم خان صاحب، سانسد حضرت اعظم خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاضی خوشنو صاحب شہر قاضی رامپور رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی محبوب عالم صاحب مفتی شہر رامپور رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ ایک بات چونکو گے نا کہ صاحب حضرت وہ ابھی زندہ ہے، یہی تو کہوں گے نا رحمۃ اللہ علیہ جب میں کہوں گا؟ جی 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 جی، تو میں کہوں گا چونک برا کیا ہے حضرت؟ کہہ رہے ہیں اس میں برائی کیا ہے؟ رحمۃ اللہ علیہ مطلب اللہ کی رحمت ہو۔ میں جب کہتا ہوں بریلویوں کے سامنے تو کہتا ہے وہ تو رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہا ہو تو زندہ، تو میں بھی تو یہ کہتا ہوں کہ میں کب کہہ رہا ہوں کہ وہ مر گئے، کہ پھر رحمۃ اللہ کیوں کہا؟ تو اس کا مطلب تو بھی یہ مانتا ہے کہ رحمۃ اللہ علیہ یا مرحوم انہیں کو کہا جاتا ہے جو اس دنیا سے چلا جائے، یہ پہچان ہے۔ بالکل بالکل، بس تو میں نے کہا وہ غیر صحابہ کو اگر تو رضی اللہ عنہ کہے گا تو لوگوں کے دماغ چکر میں پڑیں گے، بھیا انہیں رضی اللہ عنہ کیوں کہہ رہا ہوں، تو وہ دلیل دے گا کہ جائز ہے، تو بس تو میں بھی کہہ دوں گا کہ رحمۃ اللہ علیہ کہنا زندوں کو بھی جائز ہے۔ ہاں برابر، جب تو کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہ کہنا غیر صحابہ کو جائز ہے، تو ہم بھی تیری دلیل سے کہہ رہے ہیں کہ زندوں کو بھی رحمۃ اللہ علیہ کہنا جائز ہے، مرحوم کہنا بھی جائز ہے، اور علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب تو جیسی دلیل دے گا تو اس حساب سے پھر علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا یہ علیہ السلام کیوں نہیں کہتے اپنے بزرگوں کو؟ اس لیے نہیں کہتے کہ امام حسین کو علیہ السلام کہنے کو منع کرتے ہیں، اس لیے یہ اپنے بزرگوں کو علیہ السلام نہیں کہتے۔ اچھا، اللہ اکبر، یہ بہت بڑے پوائنٹ کی بہت بڑی پلاننگ ہے، یاد رکھو۔ یہ الیاس قاضی نے اس بنانے کی پوری کوشش کی ہے۔ الیاس قاضی کو آپ جانتے ہی ہیں؟ جی جی، تبلیغی جماعت، اس کا میں نے تو جماعت اسلامی کا بانی بریلوی پر اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے شریعت کے اوپر میں عمل کروں گا، جو شریعت میں ہے اسی کو مانوں گا، باقی باتوں کو نہیں مانوں گا، یہ نہیں کہا۔ یہ کہا کہ جو فاضل بریلوی نے لکھا ہے اس پر میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس نے قرآن حدیث کا نام بھی نہیں لیا۔ اس نے کہا اپنے بال کو بال مبارک کہہ کر بٹوایا، اپنے بال کو بال مبارک کہہ کر بٹوا کر یہ مزاج دیا کہ یہ بہت بڑی ہستی، یعنی اب اندازہ لگاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کو ہی بال مبارک کہا جاتا ہے۔ اب انہوں نے کتنی بڑی برابری کی ہے۔ اور بات کرتے ہیں دیوبندیوں کے بارے میں، دیوبندی نے لکھا وہ لکھا، اپنے آدمیوں کی تو باتیں دیکھو۔ اگر یہی کام دیوبندی کرتا تو تم تو کل تک اس کے اوپر یعنی کتنے کفر کے فتوے لگا دیتے۔ اب اس نے اپنے بال کو بال مبارک کھلے عام بٹوایا، یوٹیوب میں ڈلا ہوا ہے، کھلے عام بٹوا رہے ہیں، وہ عمران اتاری بانٹ رہا ہے، پھر بعد میں توبہ کر لیتے ہیں۔ رجوع ایسے توبہ اور رجوع کرنے سے کام نہیں چلتا ہے، اس طرح سے توبہ اور رجوع کا تم مذاق بنا کے رکھ دو گے۔ جب بھی کوئی کام کرو کہ میں توبہ کر لی رجوع کر لیا، توبہ رجوع سے نہیں، کلمہ پڑھنا پڑے گا حلال اعلان سب کے سامنے، اور کلمہ پڑھنا پڑے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اب میں توبہ کرتا ہوں جو کچھ میں نے کیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، پھر دوبارہ سے مرید ہو وہ دوبارہ سے نکاح کرو۔ ہاں صحیح بات ہے۔ حدیث میں جو ہے اب تائب من الذنب کما لا ذنب لہ ہے،
کہ توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا. اس میں ضم کا لفظ ہے, کفر کا لفظ نہیں ہے. التائب من الکفر کمن لا کفر اللہ نہیں ہے کہ توبہ کرنے والا کفر جیسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کفر ہی نہیں کیا. اس میں ضم کا لفظ ہے کہ توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا. جی جی. اور جس نے کفر کیا صریح کفر, اسے تو کلمہ پڑھنا پڑے گا, نکاح کرنا پڑے گا. خادی نے اپنا میلاد نامہ پڑھوایا, یا آپ کے حماد مراد آبادی نے فرشتے کو لنگڑا بتایا؟ کیا کسی دیوبندی عالم نے آج تک فرشتے کو لنگڑا بتایا؟ کسی دیوبندی عالم نے, ندوی نے, عالم نے فرشتے کو لنگڑا بتایا؟ یہ حماد رضا کو 40,000 لے کے تقریر کر رہا ہے, فرشتے کو لنگڑا بتا کے جا رہا ہے, یہ لوگ خاموش ہیں. مفتی ساجد رضا صاحب کا فتویٰ یہ بلرام پور سے کہ یہ کافر ہو چکا ہے, نکاح کرنا پڑے گا. اللہ لینا نہیں, نہ نکاح کیا نہ کچھ کیا, آج تک نکاح نہیں کیا نہ کلمہ پڑھا, اور بس خالی توبہ رجوع کر دیا, خالی توبہ رجوع کر کے بھیج دیتے, توبہ کر دیا رجوع کر دیا. بہت خرافاتی حضرت محمد رضا. تم جو چاہو جب چاہو جو کچھ بس تو کہتے نا ہم نے توبہ کر لیا رجوع کر لیا, پھر کلمہ پڑھنے کی تمہیں کبھی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. پھر تو اس طرح سے توبہ کر لیا رجوع کر لیا. انہوں نے توبہ رجوع کا ایک بہانہ لے کر جتنے کفریات بکرا ہیں, اس نے حماد رضا نے کہا تمام سید قیامت میں اعلیٰ حضرت کو ڈھونڈیں گے. اس سے پوچھا جائے کس حدیث میں پڑھا, کس حدیث میں ذکر ہے, بتا ذرا. تمام سید, جبکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ, کہ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. تو اس کی بات حدیث کے خلاف ہے, لیکن آج بھی لوگ حماد رضا کو بہت بڑا مقرر مان رہے ہیں, اس کو پیسہ دے رہا ہے. یہ نہیں پوچھا کہ توہین کیوں کی, آپ نے امام حسین صاحب کی توہین کیوں کی, آپ نے امام حسن صاحب کی توہین کیوں کی, آپ نے امام زید عابدین کی توہین کیوں کی, آپ نے امام باقر کی توہین کیوں کی, کیونکہ سید میں تو سب آ گئے. امام جعفر کی توہین کیوں کی. ارے میں کہہ رہا ہوں پٹھانوں کو غصہ کیوں نہیں آ رہا, رامپوروں کے سیدوں کو غصہ کیوں نہیں آ رہا, اصلی سیدوں کو ہے. ارے میں کہہ رہا ہوں پٹھانوں سیدوں نہیں, بلکہ جس میں مومن سنی مسلمان ہے سب کو غصہ آنا چاہیے, پوچھنا چاہیے کہ آپ نے جملہ کیوں کہا, اور اس پر آپ نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا, آج تک نکاح کیوں نہیں کیا آپ نے کھلے عام سرے عام ہے. اس نے اس نے حماد رضا نے کہا جس برتن سے دیوبندی منہ لگا لے اسے پھینک دو. تو پھر یہ حجر اسود کو کیا کرو گے, حجر اسود کو تو سب وہی چوم رہے ہیں دیوبندی لوگ زیادہ تر. صحیح بات ہے, بے شک بے شک. کہاں تک یہ بچوں میں بتائیے. پھر جس مسجد نبوی میں جس مسلح پہ نماز پڑھتے ہیں, کیا یہ اس مسلح پہ لوگ نماز نہیں پڑھے گا؟ حماد رضا اس کا باپ یا اس کے بھائی بہن جو حج کرنے جائیں گے, کیا وہ مسلح ہٹا دیں گے وہاں سے, جانماز ہٹا دیں گے؟ اگر یہ نہیں کہتے ہم جماعت سے نہیں پڑھتے, ہم الگ پڑھتے تو الگ پڑھتے تو تم وہی نماز اسی پہ تو نماز پڑھ لو. اس پر دیوبندی نماز پڑھ رہے ہیں, وہاں کے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت جہاں روم پہ رہتے ہیں روم بھی تو دیوبندیوں کا یہ بنایا ہوا, اور روم کے علاوہ یہ جب حج کرنے جاتا ہے تو کیا اسپیشل برتن لے کے جائے گا ہمارے ساتھ, کھانے کے پینے کے برتن الگ لے کے جائے گا ہے. لیکن آج بلگرام والے یہ اس کے اوپر اس کو خلافت دے رہے ہیں. کبھی اس کے کلمہ نہیں پڑھوایا کہ کلمہ پڑھو اور نکاح کرو تم, اور اس کے بعد بھی بلگرام میں آنا, اور کبھی مسلک کے حالات کے یہاں نعرے مت لگانا. 4 مسلک ہے, 4 ہی مسلک رہیں گے, 4 ہی مسلک دنیا میں ہے اور 4 ہی مسلک رہیں گے. یہ 5ویں مسلک کا کیا مطلب ہے؟ کبھی امام ربانی کے نام سے جب مسلک کا نعرہ نہیں لگا, سب سے بڑا کام تو انہوں نے کیا, تجدیدی کام تو انہوں نے کیا. بے شک بے شک. لیکن کبھی آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا, کبھی رامپور میں بریلی میں آپ نے سنا کہ امام ربانی مرزا علی ثانی کے نام سے لوگوں نے جلسہ کیا, کبھی سنا آپ نے؟ نہیں کبھی نہیں کیا ہے. تو کس نے کیا؟ قطب بریلی نے کیا ہے. قطب بریلی حضرت پیر سید ثقلین میاں صاحب نے جلسہ کرایا ہے امام ربانی کے نام سے. میں خود تھا اس جلسے میں شریک, انٹر کالج میں تھا. وہ قطب بریلی تھے حضرت پیر سید ثقلین میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے بزرگ تھے. ان کی جگہ غازی میاں صاحب بیٹھے, غازی اہل سنت فخر اہل سنت حضرت غازی میاں صاحب بیٹھے ہوئے ان کی جگہ. اب میں نے کہہ دیا ہے مجاہد ملت فخر اہل سنت حضرت ممتاز ثقلینی صاحب سے, جو وہاں کے مجاہد ہیں بہت بڑے, بہادر اہل سنت ہیں, فخر اہل سنت, اور ثقلین میاں صاحب کے خاص مرید ہیں ممتاز صاحب ثقلینی بریلی میں. انہوں سے میں نے کہا کہ آپ حضرت غازی میاں صاحب سے بات کر کے امام عابدین کے نام کا جلسہ کراؤ بریلی میں, پھر امام باقر, امام جعفر, پھر حضرت امام موسیٰ کاظم, یعنی سلسلے وار امام حسن عسکری تک امام مہدی علیہ السلام تک سب کے نام کے جلسے کراؤ. ماشاء اللہ نہیں پھر آنکھیں کھل جائیں گی. بریلی والے بھی کہیں گے, جو ان کے ماننے والے وہ بھی کہیں گے کیوں رے تم نے آج تک حضرت امام زین العابدین کی فضیلت کیوں بیان نہیں کی, تم نے امام باقر کی کیوں فضیلت بیان نہیں کی, تم نے امام جعفر کی فضیلت کیوں بیان نہیں کی, جن کا علم دیکھ کر امام اعظم حیران ہو گئے تھے. کہا تھا کہ میں اگر 2 سال تک ان کی خدمت میں نہ رہا ہوتا تو میں برباد ہو جاتا. یہ امام اعظم کا قول ہے کہ نہیں؟ جی بالکل. حضرت ان کو تو بس یہ عرس اعلیٰ حضرت جل اور اعلیٰ حضرت کا ہی گیت گاتے رہتے ہیں, اور بس یہی ان کو نہ کسی کی حضور کی کبھی کیا نام ہے سیرت بتائیں گے. کیا معلوم کیسے ہوگا ان لوگوں کے چکر میں آ کے کہ حضرت حافظ شاہ جمال اللہ رامپوری کا بھی ذکر نہیں کرتے جتنا یہ فاضل بریلوی کا کرتے ہیں جو رامپور کے مولوی ہیں.
ان کو وہاں کی عوام نہیں ٹوکتی کہ آپ نے کبھی حضرت شاہ بغدادی صاحب کا مرتبہ کیوں نہیں بتایا, کبھی آپ نے رامپور کا ان کا کیوں نہیں بتایا. آپ جب بھی آتے ہیں یہاں کے فاضل بریلوی کا رامپور میں رہ کر ان کا کبھی آپ نے بریلی کے اسٹیج پہ عرس اعلیٰ حضرت میں کبھی حضرت حافظ شاہ جمال اللہ کا تذکرہ کیا, کبھی آپ نے عرس اعلیٰ حضرت سے کبھی گلشن بغداد میں جو دن کے نام ہے گلشن بغداد مدرسہ رامپور, کبھی انہوں نے آپ نے حضرت بغدادی صاحب کا ذکر کیا عرس اعلیٰ حضرت میں. آپ بریلی سے بھی انہیں کا ذکر کر رہا ہوں, یہاں رامپور میں بھی انہیں کا ذکر کرتے ہو آپ. یہ کہہ رہا ہوں کہ پبلک کو غصہ کیوں نہیں آ رہا یار, سمجھ میں نہیں آ رہی میری بات ہے. صحیح بات ہے, پبلک ابھی سو رہی ہے, پبلک اٹھے گی مار کے بھگائیں گے. میں کہہ رہا ہوں اس معاملے میں مکن پور کے لوگ تو کٹر ہے نا, مکن پور کے جو مداری حضرات ہیں وہ بہت کٹر ہیں, وہ نہیں جھکتے ان لوگوں کے آگے. وہ حضرت شیخ بدر الدین قطب المدار مکن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں, وہ بہت کٹر سنی ہیں وہاں کے لوگ. اور آپ کے رامپور کے شہر کے لوگ تو بہت زبردست ہیں, بہت زبردست سننی ہے. مفتی محبوب عالم صاحب حضرت ان لوگوں نے تو مفتی محبوب عالم صاحب کے خلاف بھی پروپیگنڈا بنا دیا تھا. ایک بار ایک جگہ ان کو نکاح نہیں پڑھا دیا تھا, یہ کشنال کے پاس کوئی جگہ ہے بلاسپور کے آس پاس, بتائیے ان کو بیچاروں کو نکاح نہیں پڑا, جبکہ رامپور کے سب سے بڑے مفتی وہی ہیں مفتی محبوب عالم صاحب. یہ ان فتنہ گروں نے ان کو نکاح نہیں پڑھا دیا تھا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ جس وقت رامپور کے لوگ جاگ جائیں گے نا, جو جن کو یہ لوگ صلح کلی مانتے ہیں, تو اس وقت جب یہ لوگ آئیں گے مسجدوں میں پیشاب کرنے یا لیٹرنگ کرنے یا کچھ اپنے ضرورت سے, پوچھیں گے کیوں آئے یہاں پر آپ, جب ہمیں آپ مسلمان ایمان یہاں کیوں آئے, اس مسجد میں کیوں آئے آپ, یہ بتائیے آپ. ارے دیکھو دیوبند والوں نے کبھی ان کو مسجد سے نہیں بھگایا آج تک, ہندوستان میں کبھی نہیں آج تک نہیں بھگایا. اگر وہی کام دیوبندی کرنے لگے جو یہ کرتے تو پھر کیا ہوگا صاحب. بالکل یہ بھی تو دلی جاتے ہیں نا, یہ بھی تو دلی جاتے ہیں, یہ بھی تو مدراس جاتے ہیں, یہ بھی تو سہارنپور جاتے ہیں, یہ بھی مظفر نگر جاتے ہیں, یہ بھی علی گڑھ جاتے ہیں. اگر یہی کام دیوبندی کریں تو پھر تو آئے دن لٹ چلنے لگ جائیں گے, آئے دن ڈنڈے چلیں گے. بالکل. علی گڑھ یونیورسٹی کس کی ہے؟ دیوبندیوں کی ہے. جامع مسجد یونیورسٹی میں 25 مسجدیں ہیں, 25 کے 25 دیوبند والوں کی ہیں وہاں پر. پھر میں تو جاتا رہتا ہوں. ایک مسجد ابھی گئی تھی گلزار کالونی میں, تو وہ دیوبند والوں نے چھین لی, وہ اس لیے چھین لی کہ کچھ خرافات کرنے لگے ہوں گے, ورنہ وہ چھینتے نہیں. صحیح سے رہتے تو نہیں چھینتے کہ چلو بھائی. ان کا بچہ علی گڑھ یونیورسٹی پڑھ رہا ہے اور یہ خود جا کے دلی جامع مسجد نماز پڑھ رہا ہے, گھوم رہے ہیں وہاں پہ, وہی تو دیوبندی نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پہ. میں یہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں ہم تو علی پڑھتے ہیں, چلو مان لیا. وہ گوشت کس کا کھاتے ہیں یونیورسٹی میں, گوشت کس کا وہ کھاتے ہیں. صحیح بات ہے, کھاتے ہیں کیا پوچھتے ہیں. جامعہ ازہر مصر میں جا کر کہاں تک بچیں گے, کہاں تک بچیں گے. جامعہ ازہر مصر میں کیوں جاتے ہیں, جامعہ ازہر مصر میں سب دیوبند والے ہی پڑھتے ہیں زیادہ تر, اور یہ بھی پڑھتے ہیں تو یہ بھی پڑھتے ہیں, وہ بھی پڑھتے ہیں. تو وہ جامعہ ازہر مصر میں تو قبر پہ اذان ہوتی نہیں ہے, وہ لوگ قبر پہ اذان نہیں دیتے, وہ لوگ یہ عقیدہ بھی نہیں رکھتے جو یہ عقیدہ بنائے ہوئے ہیں کہ قبر میں شیطان آتا ہے دکھانے. جامعہ ازہر مصر والوں سے اگر یہ پوچھ لینا عالموں سے کہ آپ کیا عقیدہ مانتے ہیں اس طرح کا شیطان قبر میں آتا ہے, وہ بھگا دیں گے ان کو. نکلو یہاں سے باہر نکلو یہاں سے, جاؤ انڈیا کا ٹکٹ کاٹو یہاں سے, چلو نکلو کہاں کے عقیدے بتا رہو تم لوگ. جامعہ ازہر میں یہ منہ نہیں کھول سکتے, اتنے دب کے پڑھتے ہیں کہ منہ نہیں کھول سکتے وہاں پر. یہ کھولیں گے حسام الحرمین کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے حضرت فتاوی حسام الحرمین پڑھ لیں, اتنا بھی نہیں کہہ سکتے. مانوانے کی بات تو دور ہے, اتنا بھی نہیں کہہ سکتے حضرت ایک بار فتاوی حسام الحرمین پڑھ لیں آپ. بالکل جامعہ ازہر میں جاتے تو ہے, فتاوی حسام الحرمین لے کے جائیں, ایک بار پوچھ کہتے ہیں حضرت اگر میں کہتا ہوں وہ 10,000 عالم ہے, اگر 10 عالموں نے ان کو مان بھی لیا تو کیا پورے 10,000 نے مان لیا؟ یہ 10 عالموں کی بات پوری دنیا میں بتاتے پھریں گے. دیکھو 10 عالم بریلی والوں کو مانتے ہیں, 10 عالم, ارے 9,990 تو نہیں مانتے نا, وہ کیوں نہیں بتا رہا. حضور فرماتے ہیں تبع سواد العظم, سواد اعظم کی اتباع کرو, میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. بالکل. اب حضرت کوئی نہیں مانے گا ان کی بات, کوئی نہیں مانے گی, وہ کتاب کوئی نہیں مانے گا. اب 10,000 ہے تو 10,000 میں 10 تو مان لیں گے نا. 10 تو سب کی ماننے والے رہیں گے جامعہ ازہر مصر میں. مودودی صاحب کے ماننے والے بھی رہیں گے, قادیانی کے بھی ماننے والے کچھ نہ کچھ پڑھ ہی رہیں گے وہاں پر تھوڑے بہت. تو بالکل بالکل چھپا کے پڑھ رہے ہوں گے قادیانی کے ماننے والے بھی. صحیح بات ہے, لیکن وہ حسام الحرمین تو جھوٹ پہ ٹکی ہوئی ہے ساری پوری کتاب. جامعہ ازہر مصر والوں کا وہی عقیدہ ہے جو شہر رامپور والوں کا عقیدہ ہے نا, جو ہمارا آپ کا عقیدہ ہے وہی جامعہ ازہر مصر والوں کا عقیدہ ہے. اچھا جامعہ ازہر مصر کے جتنے بھی عالم ابھی انڈیا میں جتنے بھی عالم آئے سب دیوبند والے مدرسوں میں آئے, کوئی ندوہ میں تو کوئی دیوبند میں, کوئی جو ہے کہ یہ ابو میاں صاحب کا جو مدرسہ ہے نا سید سلامہ الہ آباد میں, حضرت پیر ابو میاں مفکر اسلام کا مدرسہ ہے سید سلامہ الہ آباد میں, وہاں پر جامعہ ازہر کے عالم آئے تھے. بالکل. منظر اسلام میں کب آئے, مبارک پور اشرفیہ میں کب آئے. ارے حضرت ان کے کیا نام ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کیا نام ہے, اگر تو جو ہے وہ کسی کو کافر کہنا, دراصل اگر وہ کافر نہیں ہے تو پھر کہنے والے پر کفر لوٹے گا.
وہ تو حدیث میں جس نے کسی کافر کہا اگر وہ کافر نہیں تو قول اس کی طرف پلٹ جائے گا. اسی طرح اگر انہوں نے کسی کو گستاخ رسول کہا اگر وہ گستاخ رسول ثابت نہیں ہوا تو پھر وہ قول اس کی طرف ہی پلٹ جائے گا. بالکل بالکل. اچھا یہ بتاؤ آپ کیا کبھی رامپور میں کسی نے حضور کی شان میں اگر گستاخی کر دی نعوذ باللہ من ذالک گستاخی کر دی تو کیا وہ رامپور کے مسلمان اس کو چھوڑ دیں گے؟ ارے حضرت اس کو جان سے مار دیں گے, سولی پہ چڑھا دیں گے اسے. ارے گھر میں گھس کے مار دیں گے صاحب. یہ لوگ تو بلا وجہ رامپور کے جو صلح کلی دیوبند والے ہیں ان کو بلا وجہ گستاخ رسول کہتے رہتے ہیں. وہی تو بتایا حضرت میں نے کہ آپ کو رسول ہوتا ہے نا, جو گستاخ رسول ہوتا ہے اس کا جینا اللہ حرام کر دیتا ہے. جیسے وسیم رضوی کا جینا حرام ہو گیا, سلمان رضوی کا جینا حرام ہو گیا. حرام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بالکل. سلمان رضوی ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی تو دور کی بات ہے. بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی دور کی بات ہے. ابھی میں نے بتایا نا, ابھی میرے وہاں پہ امام پہ میرے بھائی پہ ہاتھ کیا اٹھایا ہلکے سے, بس ہاتھ لگ گیا اس کا, تو پبلک نے اتنا مارا اسے جان سے مار دیتے, وہ تو کیا نام ہے بچا دیا تھا اس کو. بتاؤ اتنی سی بات کے اوپر ہے. امام پہ ہاتھ اٹھانا مطلب. بلاسپور بھی بہت اچھا تھا آپ کے شہباز. بلاسپور کا بھی ماحول خراب کر دیا ان لوگوں نے. بلاسپور حضرت کیمری بلاسپور یہاں تو بہت ہی زیادہ خرافات ہے کیمری میں. بلاسپور میں ایک جلسے میں گیا تھا جس میں وہ غلام رسول بلیہ بھی آئے ہوئے تھے اس زمانے میں. میں اسی جلسے میں موجود تھا. غلام رسول بلیہ بھی جب آئے تھے بلاسپور میں تو وہ تو غلام رسول بلیہ بھی خود دیوبند والے مدرسے میں گیا تھا. ہزاری باغ میں حسینی یا جامعہ حسینی ہے نا, ہزاری احمد دیوبند والے مدرسے میں گیا تھا. اور غلام رسول بلیہ نے یہ بھی کہا تھا جامعہ اشرفیہ مبارک پور کو کہ یہ استبل ہے. استبل بتایا تھا یعنی جانوروں کے بننے کی جگہ ہے. تو اس کو وہاں کے طالب علموں نے اتنا مارا تھا مبارک پور کے کہ یہ بے ہوش ہو کے گر گیا تھا, کپڑے پھٹ گئے تھے. اور اس پر آج تک اس کے سرپرستوں نے محدث کبیر مصطفیٰ صاحب نے, اس کے جو پیر صاحب تھے جو بھی تھے, انہوں نے آج تک فتویٰ نہیں لگایا. کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس وجہ سے پٹائی ہوئی ہے؟ نہ تو اس سے کلمہ پڑھوایا, نہ نکاح کروایا, نہ توبہ کروایا. یعنی اپنا آدمی اگر کچھ بھی کفر بکے تو اسے چھوڑ دو, اس سے توبہ رجوع تھوڑی بہت ہلکا پھلکا کہ معاف کروا لو, اور دوسرا کہتے تو اسے کافر بنا دو تم اسی بات کے اوپر. بالکل بالکل. دوسرا اگر وہی بات کرتے جو غلام رسول بلیہ نے کہی تو اسے کافر بنا دیتے. یہ تو ایسے ہو رہا ہے جیسے کفر کی مشین ہے ان کے پاس, جسے چاہو کفر کی مشین میں ڈالو. غلام رسول بلیہ کو کتنا مارا تھا اس جملے پر کہ اس نے جانوروں کے بننے کی جگہ بتا دیا تھا جامعہ اشرفیہ مبارک کو, تو وہ بے ہوش ہو کے گر پڑا تھا اس پر, اتنا مارا تھا. تو اس نے کیا کلمہ پڑھا؟ اس نے کبھی نکاح کیا؟ آج تک نہ نکاح کیا نہ کلمہ پڑھا اس بات کے اوپر, نہ ان لوگوں نے کلمہ پڑھوایا اس سے. اور مفتی غلام محمد ناگپوری کے اوپر تو کفر کا فتویٰ لگا دیا, جو خلیفہ مفتی اعظم ہند تھے فاضل بریلوی, حضرت فاضل بریلوی کے بیٹے کے خلیفہ تھے, وہ بڑے مشہور عالم تھے مفتی غلام محمد ناگپوری صاحب, ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا گوسی والوں نے, لیکن غلام رسول پر نہیں لگایا. جبکہ مفتی اعظم کے بڑے خلیفہ تھے, بڑے پرہیزگار, بڑے بڑے عالم تھے. مفتی مجیب اشرف صاحب تو ان کے سامنے کیا تھے, اور مفتی عبدالحلیم صاحب تو ان کے سامنے صلاحیت ہی نہیں رکھتے تھے ان کے سامنے فقاہت کی. اس میں بڑے فقیر تھے, ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا. آج ناگپور میں رضوی لوگوں میں جھگڑا چل رہا ہے, ایک اشری کا ایک ازری کا. اشری کے پیچھے ازری نماز نہیں پڑے گا, ازری کے پیچھے اشری نماز نہیں پڑے گا. یعنی بریلیوں میں ٹکڑے ہو رہا ہے. بریلوی ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہا ہے. بتائیے ادھر دیکھو حضرت نسیم ملت صاحب اڑیسہ والے, ان کو کافر قرار دے دیا تھا محدث کبیر نے. ادھر زاہد ملت قطب نیپال کو کافر قرار دے دیا تھا مفتی جیش محمد نے. مفتی جیش محمد کو کافر قرار دیا مفتی عبد المنان کلیمی مراد آبادی نے. اور مفتی عبد المنان کلیمی مراد آبادی جو حج کرنے گئے تھے, وہ احمد پٹیل صاحب جو گجرات میں ہے نا, دیوبندی تھے, پکے دیوبندی تھے, ان کا تعلق دیوبند سے ہی تھا. انہوں نے ان کو حج کرنے بھیجا تھا. وہ خود بتا رہے تھے کہ احمد پٹیل کے یاد میں حج کرنے گیا تھا. تو تم تو دیوبندیوں سے تعلق رکھو, اور دوسرا اگر دیوبندی جنازے کی نماز پڑھ لے تو یہ اس کے اوپر فتویٰ لگائے تھے, یہ فتویٰ لگایا تھا کہ وہ سب کے نکاح ٹوٹ گئے. اور تمہارے تو مکمل تعلقات احمد پٹیل سے, کتنے بار تم نے کھانا کھایا ہوگا, کتنے بار وہاں رہے ہوگے تم. اگر تم کہو گے ہم نے نماز نہیں پڑھی, خالی تعلقات سے, تو تعلقات تو تھے نا, دعا سلام تو تم نے کیا نا, اس کے سلام کا جواب دیا تم نے, اس کو سلام کیا. بالکل بالکل. ایک بار میں تو کوئی حج کرنے پہنچا نہیں دے گا گورنمنٹ کے کوٹے سے, وہ گورنمنٹ کے کوٹے سے ان کو کچھ بنا کے پہنچایا تھا. تو کتنے تعلقات انہوں نے کیے ہوں گے, کتنے بار آنا جانا ہوا, جب جا کے انہوں نے ان کو گورنمنٹ کے کوٹے سے ان کو سرپرست بنا کے یا وہاں کا صدر بنا کر کے بھیجا تھا حاجیوں کا. مجھے معلوم ہے, مجھے سب معلوم ہے کہ ان کے تعلقات کتنے دیوبندیوں سے ہوتے ہیں. یہ سب جاتے چھپ چھپا کے سب ملتے ہیں. ان کی بہن بیٹیوں کو رشتے بھی ملے معلوم ہے, سب کے رشتے ہیں. ان کے آپس میں رشتے داریاں بھی ہیں. لاکھوں لڑکیاں دے دی گئی ہیں دیوبندیوں کو, لاکھوں دیوبندیوں نے بریلویوں کو دے دی. تو پھر اس کے حساب سے تو نکاح نہیں ہوا کسی بھی لڑکا لڑکی کے, جتنوں کو لڑکیاں دیوبندیوں نے دی اور بریلویوں نے دیوبندیوں کو دی. صحیح بات ہے. ارے حضرت ان کی اولاد کا کیا ہوا, ان کی اولاد کو کیا مانگیں گے جو لڑکیاں دیوبندیوں کو دی ہیں بریلویوں نے,
آپ کے رامپور میں کیا رشتے نہیں ہوئے آپس میں؟ رامپور میں بھی صحیح بات ہے. اچھا ایک کتاب ہے امام احمد رضا صاحب کی، یہ نام مجھے معلوم نہیں ہے، میرے پاس اسکرین شاٹ ہے، کہ انہوں نے فرمایا کہ وہابیہ کے لیے دعا فضول ہے، جو کیونکہ ان کے لیے آ چکا ہے ثم لا یعودون، وہابی کبھی لوٹ کر نہ آئے گا، تو اور پھر ان کے یہ لیے دعا دعا کیوں فضول کی ہے. کہ تو الہی نکل جائے یہ ان بلا لوگوں مدینے سے، الہی نکل جائے یہ بلا مدینے، یہ بھی تو ایک دعائی ہوئی ان کہ لوگوں سے حضرت یہ پوچھا جائے کہ فلسطین والوں کے لیے دعا کیوں کر رہے ہو تم لوگ؟ ارے کیا بات، ارے آپ نے تو آنکھیں کھول دی، ہم لوگوں کی آنکھیں کھول جائیں گی. فلسطین والے تو دیوبندیوں کی طرح سے ہیں. جی ارے وہ مجھے تو اعلیٰ ازہری حضرت کو جانتے تک فاؤنڈیشن، نہیں. احمد آباد ازہری فاؤنڈیشن سے ٹرک کا وہ آیا تھا ایڈورٹائز کے، ازہری فاؤنڈیشن سے فلسطین کے لیے مدد جائے گی. واہ واہ، بہت اچھی بات ہے. دیوبند والوں کو مسلمان مان لیا، کبھی کافر مان لو، کبھی مسلمان مان لو. صحیح بات کی آپ نے. فلسطین کے لوگ، وہی تو حضرت، جب انہوں نے فلسطین کے اعلیٰ لوگوں حضرت کہہ نے رہے ہیں کہ آج وہابی تک کے لیے دعا نعرہ، فضول ہے تو یہ ان کے آج لیے تک دعا یا کیوں کر رسول رہے ہو؟ اللہ کا نعرہ نہیں لگایا. آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا، جب بھی وہ ان کی طرف سے نعرہ کی آواز آتی، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہتے ہیں. جب ارے بھی وہ تو بھائی کہتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر، کبھی ان کے منہ سے ہم نے نعرہ یا رسول اللہ کا نعرہ نہیں سنا. کبھی سنا آپ نے؟ ان لوگوں کا عقیدہ تھوڑی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں. اگر نہیں، اس کے علاوہ حضور وہ صلی اللہ کبھی علیہ ایسے وسلم، نعرے لگاتے ایسے لگاتے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت یا وہ تو سب امام حرم کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں، سب دیوبند والوں کو ماننے والے ہیں. یعنی کوئی بھی یار سب کو مسلمان مانتے ہیں دیوبند بریلی. فلسطین والوں کو انہوں نے مسلمان کس بلبوتے پہ مانا؟ ان سے پوچھا جائے کیا عقیدہ دے کے آپ نے مانا؟ کیا ان سے آپ نے عقائد پوچھے تھے؟ کیا فتح و اشعار میں ان کی تصدیق کرائی تھی فلسطین والوں سے؟ اب تو تمہارے اوپر بھی فتویٰ لگ جائے گا ان سے کہا جائے. ارے فلسطین یہ والوں سے اگر بجنور کے پوچھا جائے کہ بھائی تم مفتی انہیں جانتے افتخار، ہو امام ارے احمد رضا کو؟ بجنور کے مفتی افتخار ہیں، ایک امجدی ہے، گھوسی سے پڑھ کے آئے، مئو رانی پور جھانسی میں امامت کر رہے ہیں. ان کی سگی دونوں بہنیں دیوبندی کے گھر میں ہیں. وہیں پر نجیب آباد کے بعد میں تو خود کے گاؤں میں تقریر کئی بار کرے آیا ہوں. اور ان کا یہ خاص دوست مفتی ذوالفقار کاشی پور میں ہے. یہ اس کے اوپر تو کوئی بات ہی نہیں کرتا، سوچتا ہمارا دوست ہے تو دینے تو دیوبندی کو اگر دوسرا دے تو تم کافر بنا دو، تمہارا دوست کچھ بھی کرے. یعنی یہ دوست ان کے آپس میں کچھ بھی کر لیتے نا، تو سوچتے ڈھک دو، ایک دوسرے کی بات ڈھک دو، اپن کو دوسرے کو کافر بنانا. بس یہ مفتی ذوالفقار کاشی پوری ہے نا، اس کا سگا دوست ہے مئو رانی پور میں مفتی افتخار صاحب، قابل عالم ہے ویسے تو، امجدیہ سے فارغ ہیں وہ. ان کی دونوں بہنیں سگی دیوبندیوں میں پکا کنفرم بات ہے. لیکن یہ مفتی ذوالفقار نے کبھی اعلان جلسے میں نہیں کہا، کبھی ان کے بارے میں بات نہیں اچھالی کہ چلیے آپ بتائیے وہیں چل کے، اگر آپ کی بہن ایسا ہوئی ہے تو پھر ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں رہے گا. یعنی یہ تم لوگ دوست آپس میں بہن بیٹیاں دے دو دیوبندیوں کو تو کچھ نہیں، دوسرا نہ دے، دوسرے کا نکل نہیں پڑائیں گے صاحب یہ لوگ. وہی تو حضرت، یہ اپنے ان لوگوں کے عقیدے ایسے ہو گئے ہیں، اللہ نے ان کے عقلوں پہ ایسا پردہ ڈال دیا ہے کہ ان لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ابھی دیکھ لو مثال کے طور پہ، کیا جی مراد جی آباد بالکل میں کیا دیوبندی بریلیوں کے رشتے نہیں ہیں آپس میں؟ آپ کے پاس نہیں ہے مراد آباد؟ سب ہوئے حضرت، سب ہوئے. اور یہ شعیب رضا صاحب کے گاؤں بھی میں ہو کے آیا ہوں، جو اظہریہ صاحب کے داماد تھے، میں ان کے گاؤں ہو کے آیا ہوں. دودھڑی گاؤں کے تھے، ان کے نانا ماموں دیوبندی تھے. ایک نانا تھے شمس الدین صاحب، وہ رشتے میں نانا تھے، اور سگے نانا ان کے الگ تھے. تو اب ان کے خود رشتے ہیں آپس میں، دوسروں سے رشتے کر رہے ہیں اور پبلک کو پریشان کر رہے ہیں. اور شعیب رضا صاحب جب سیلم پوری دہلی میں رہتے تھے وہاں سب سے ملتے تھے. پھر بعد میں ان کو جب بدنامی ہوئی تو پھر بریلی میں ان کو فلیٹ دلا دیا گیا تھا. اور جامعہ ازہر مصر میں یہ انجن میاں صاحب کے لڑکے پڑھ کے آئے ہیں. تو یہ بتانا انجن میاں صاحب کے لڑکے کس کے پیچھے تم نماز پڑھ کے آؤ 2 سال یا 3 سال، یا نماز نہیں پڑھی تو وہ بتاؤ، پڑھی ہے تو وہ بتاؤ، نہیں پڑھی تو بتاؤ، پبلک کے سامنے اسٹیج پہ بتاؤ نا، جلسے میں صاف بات بتاؤ بھائی. تو اس سے اعلیٰ حضرت کو بتاؤ کہ میں نے جامعہ ازہر میں 3 سال رہا، میں نے ایک کے پیچھے بھی جمعے کی نماز نہیں پڑھی، کمرے میں پڑھی. تو لوگ کہیں گے صاحب پھر جمعہ کیسے پڑھا آپ نے کمرے میں؟ کچھ بھی باہر نہ بتاؤ، کچھ بھی اپنی بات بنانے کے لیے کچھ بھی بیوقوف تو بناؤ پبلک کو. یہ تو کہا کہ جمعہ ہم وہاں جا کے پڑھ لیتے تھے، جامعہ ازہر سے 100 کلومیٹر دور تھی، وہاں پر ایک سنی امام تھا، وہاں میں معلوم ہوا تھا. تو ہم جا کے 100 کلومیٹر دور پر کچھ بھی بیوقوف بنا کے جھوٹ بنا کے بات بنا سکتے ہیں. وہی تو یہ حضرت، تو اگر جھوٹ وہی بول کے بات کچھ بھی کہہ دیکھو، سکتے ہیں کہ 100 کلومیٹر دور تھا وہاں جا کے پڑھتے تھے، 70 کلومیٹر دور تھا وہاں جا. یہ تو جو چاہیں کہہ سکتے ہیں، پبلک کوئی جامعہ ازہر جا کے تصدیق تھوڑی کر رہی ہے. حضرت ان لوگوں کی ہر بات پکڑی جائے، اگر کوئی بندہ ارے میں صحیح تو والا کہہ ہو رہا تو ہوں، ان میں کی نے ہر اپیل بات بھی کی ہے، ایک بار پکڑ کے ان کی اور دھلائی میں کرے کر دیتا خوب. ہوں. میں نے کئی بار اپیل کیا ہے، میں نے کہا بھی ایک بار کر رہا ہوں، 88 152 53 598 نمبر دے کر اپیل کرتا ہوں کہ بمبئی کے لوگ میری آڈیو سنیں، کلکتہ کے لوگ سنیں، مراد آباد کے سنیں، دلی کے سنیں. تو کم سے کم آج کل پیسوں کی کمی نہیں ہے، اپنے ساتھ 10 عالموں کو لے کے جائیں اور پورا ریکارڈ لے کے جائیں، لیپ ٹاپ وغیرہ، اور جامعہ ازہر مصر کا ویزا بنوا کے ایک بار جامعہ ازہر تو جائیں، وہاں سے فتوے تو لائیں، فتوے دیتے ہیں کیا کہتے ہیں، اور پھر وہ فتووں کو عام کرتے پورے ہندوستان میں، تو سب کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ یہ جامعہ ازہر جاتے ہیں. دیکھو جامعہ ازہر والوں کا تو یہ عقیدہ ہے.
بالکل आसानी से بالکل जा सकते हैं, आज पैसों की कोई कमी नहीं है. बम्बई के लोग, हाँ कलकत्ता के लोग, दिल्ली के लोग आसानी से 10 लोग अपने साथ 10 आलिमों को ले जाए, 5 देवबंदियों को ले जाए, 5 बरेलियों को ले जाए, जो कट्टर बरेली है 5 उन्हें ले जाए, जो कट्टर देवबंदी है 5 उनको ले जाए, और 5 लोग ऐसे ले जाए जो बिल्कुल न्यूट्रल हो, मीडियम किस्म के, जैसे रामपुर के, हैदराबाद के ऐसे लोगों को ले जाए. अरे मैं बिल्कुल 2 टिकटों के पैसे तो मैं करा दूंगा, अगर कुछ लोग तैयार होंगे तो 2 टिकटों के 1.5 लाख तो मैं करा के दे दूंगा. सही अरे बात 2 है लाख दे दूंगा यार, मुझे 15-20 लोग ऐसे मिल तो जाए जाने वाले, 2 लाख रुपए मैं दूंगा. चलो मैं यूट्यूब में कह रहा हूँ, मैंने कहा है अगर इस तरह से चंदे से जाएंगे तो मैं दूंगा 2 लाख, मगर इसी मकसद से सही जहाँ जो बात मैं है कह रहा हूँ कि जामे अगर से फतवे लेके आए, जो फतवे बताते हैं और उसको तस्दीक कराए हुसामुल हरमैन पर, और इमाम हरम के बारे में क्या कहते हैं, मस्जिद नबवी के इमाम के बारे में क्या कहते हैं, देवबंदियों के बारे में, ये मकसद से जाएंगे तो 2 लाख रुपए मैं दूंगा, मैं वादा कर रहा हूँ. और वो भी चंदे से जाएंगे. जब चंदे से अगर अपने पर्सनल जाएंगे तो ठीक है, और चंदे से बात आई तो मैं दूंगा 2 लाख रुपया, ताकि वो तो ये मिल्लत हुसामुल हरमैन लेके जो है जाओ, झंझट अल-मुहन्नद अल-मुसन्नद लेके जाओ. 2 लाख में दूंगा तो मिल्लत को झंझट से निजात तो मिल जाएगी. मिल्लत मेरी बात को अब बिल्कुल तक बिल्कुल मानो नहीं मान रही बिल्कुल. होगी तो उनकी भी तो आंखें खुल जाएंगी. वाकई में यार अतर हुसैन काजी जो जब तक सदका चिल्ला रहा था वो बात सही है कि सदका जारिया बनेगा, सदका जारिया बनेगा. बेशक अब ये बेशक. आपके रामपुर में एक वो जसीम रामपुरी है, जसीम सैफी, ये जाना, ये मक्का शरीफ मदीना शरीफ वालों को मुसलमान नहीं माने, और रामपुर में एक मस्जिद बनी हकीमगंज में, दूसरी मस्जिद वो भी सुन्नी है, सलातु सलाम पढ़ते हैं, उनको भी मुसलमान नहीं मान रहे. जामे मिस्र के उलमा को भी नहीं माने, और जो इस तरह के हैं अपने जैसे, और रामपुर के मुफ्ती साहब को भी नहीं माने. कादी रामपुर कादी बिल्कुल खुशबू साहब बिल्कुल. जो बली सिफत बुजुर्ग हस्ती है, कुतुब रामपुर है कादी खुशबू साहब, उनको भी मुसलमान नहीं मान रहे थे. ये जसीम सैफी साहब गोविंदपुर के हैं साल के बाद, और ये फारूक साहब, हाफिज फारूक साहब, उनको भी मुसलमान नहीं मान रहे थे. आप तो जानते वही हो तो ना कादी हजरत. खुशबू साहब कितना जी चमकता जी हुआ उनका, रामपुर के माशाल्लाह. बल्कि पूरे रामपुर के इलाके वालों को उनका मुरीद हो जाना चाहिए. हजरत काजी खुशबू साहब का और हजरत पीर असद मियां साहब जो मुजद्दिदी हैं, मुफ्ती अरे इरशाद साहब के हजरत खानदान में, बहुत बड़े उनका बड़े मुरीद हो जाना आलिम चाहिए. हैं रामपुर मुरादाबाद के अंदर, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां. अभी अभी नाम सुना होगा आपने, अभी 1 हफ्ते पहले शेख अब्दुल सलाम मदरसा शाही के शेखुल हदीस इंतकाल हो शेख गया. अब्दुल सलाम जी अस्माउर रिजाल के एक उनका चेहरा माहिरीन, देखो, चेहरा कितना नूरानी था उनका. माशाल्लाह फरिश्ते की तरह लग रहे हैं. अरे फरिश्ते की तरह तो नहीं कह सकते, देखा ही नहीं अपने फरिश्ते को, भाई ये कह सकते हैं जी चेहरा जी नूरानी था. बेशक बेशक. चेहरा नूरानी था, मैंने भी देखा था. लेकिन कितना काजी खुशबू साहब का भी रिजाल चेहरा के कितना नूरानी है. फनकार. मुफ्ती बिल्कुल महबूब बिल्कुल. आलम साहब का चेहरा देख लो आप, देखते. और वो उनके एक अमन मियाँ साहब है ना, मौलाना अमन मियाँ साहब जो मोटे से, क्या नाम है उनका, जी जी जी. अमन मियाँ नाम है या कुछ और नाम है. कौन? और हजरत पीर असद मियाँ साहब से आप मिलो, वो मुजद्दिदी खानकाह से हैं, मुफ्ती इरशाद साहब एक के अभी खानदान से. नदवतुल उलमा के शेख अब्दुल अलीम फारूकी साहब का इंतकाल हुआ. कितने अभी बड़ी हुआ, हस्ती, उनके जनाजे में कितनी भीड़ थी. और मैं कितनी भीड़ थी बताओ. नजमा कई बार गया हूँ. आप मेरे साथी पढ़ा रहा है मुफस्सिर कुरान हजरत मौलाना मुफ्ती अबरार साहब, जो शेख वहाँ के बहुत बड़े शेख है. शेख का लक़ब मिला हुआ समात शेख, या शेख कहते हैं शेख अबरार साहब. वो मेरे साथ में हमारे साथ में पढ़ते थे भोपाल में, ताजुल मसाजिद में हम पढ़ते थे. वो हमसे आगे थे, हम पीछे थे. बाद में फिर बहुत आगे निकल गए. मुफ्ती अबरार साहब उनके आज हजारों या सैकड़ों आलिम शागिर्द हैं, नदवा में पढ़ाते हैं. हजरत मुफ्ती मनोहर थाना राजस्थान के रहने वाले हैं, बहुत जबरदस्त आलिम है. तो वहाँ पर देवबंदी, वहाँ पर सुन्नी वहाबी सभी पढ़ते हैं वहाँ पर. मैं गया था तो मेरा उन्होंने तारुफ कराया, तो वहाँ पर सुन्नी वहाबी सब बैठे हुए थे, सब बैठे हुए थे पढ़ रहे थे. यानी पढ़ने के लिए किसी से ही पढ़ लेते हैं, उनका रवैया खा लेते सब. वहाँ पर 120 लड़के थे, करीब करीब 100 या 120 आलिम थे जो लास्ट क्लास में पढ़े थे, वो थे. मेरा तारुफ कराया पर उन्होंने. तो फिर मैं बैठा रहा, मैंने डिस्टर्ब नहीं होने दिया, मैंने सबक सुना जैसे उधर से पढ़ाते. तो सुन्नी भाभी सब पढ़ते नजवा में, सब पढ़ते. बिल्कुल बिल्कुल. ये यासिर अख्तर मिसबाई साहब वहीं पढ़ के गए, जो ये अल्लामा अरशद काजी के जो पोते थे ना, खुशतर रब्बानी साहब शायद ये जामे नूर चलाते हैं, जामे नूर निकालते शायद ये भी. और इसके अलावा क्यों न ये कमरुज़्ज़मा आदमी साहब वहीं पढ़ के गए, जो कुतुब इंग्लैंड है, हजरत मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब आदमी वहीं पढ़ के गए. हजरत अली अहमद सिवानी जो नाज़िम है उससे आला हजरत थे, उन्होंने मुझे खुद बताया गुजरात में कि मैं भी नदवा में पढ़ा हूँ. हजरत मौलाना मेराज बगदादी साहब, हजरत मौलाना अनवार बगदादी साहब, और हजरत मौलाना नफीस साहब जो जामिया शरिया मुबारकपुर में, इन्होंने आज तक कलमा पढ़ा न तौबा किया कि नदवा में क्यों पढ़ने गए. और हाफिज मिलत ने खुद भेजा था यासीर अख्तर मिसबाई साहब को, मुफ्ती इफ्तिखार साहब को, दोनों को नदवा में भेजने वाले. तो हजरत हाफिज मिलत ने क्या उन्होंने पाबंदी लगा के भेजा था कि उनसे सलाम मत करना, कभी वहाँ तो खड़े मत होना, वहाँ पर उनका गोश्त मत खाना. क्या हाफिज मिलत का ऐसा कौल हो तो बताओ, लिखा हुआ कहीं? हाफिज मिलत नहीं भेजा था भाई दोनों को.
کتنی غلط ہے حضرت. یہ لوگ تو اسی ارے میں رہ گئے صاحب کہ دیکھو وہ مصیبتیں کافر یہ پڑ جائیں کافر. گے بھائی. دیکھو میں مانتا ہوں کہ رامپور کے لوگ بہت اچھے ہیں، مراد آباد کے بھی. انشاءاللہ دیکھنا کچھ دن بعد مراد آباد میں بھی یہ بات ہو جائے گی. جلسے میں اگر کوئی سنی بھابی کرے گا تو وہاں کے بھی جو کٹر بریلوی ہوں گے اسٹیج سے مائک کھینچ لیں گے اور عالم کو کہیں گے جائیے رخصت ہو جائیے، آپ نے 70 سال سے یہی تو لڑائیاں کروائی حضرت کہ سنی بھابی، اس کے علاوہ کیا بتاؤ تم نے؟ کبھی تم نے بہت کوچنگ جگہ نہیں کیس آ کھلوایا، گئے کبھی تم ایسے. نے لڑکیوں کے اسکول نہیں کھلوایا، کبھی تم نے اسپتال نہیں بنوایا، کبھی مسلمانوں کو نہ ڈاکٹر بننے کی تعلیم دی، نہ انجینئر بننے کی تعلیم دی، نہ آئی ایس بننے کی تعلیم دی، نہ پی ایس بننے کی تعلیم دی، نہ تم نے کوچنگ کھلایا. آج مسلمان لڑکیاں کالجوں سے بھاگ رہی ہیں. کبھی تم نے باپردہ مسلمانوں کی لڑکیوں کے کالج نہیں کھلوائے، یونیورسٹیاں نہیں کھلوائی. ایک سر سید صاحب نے کھلوائی تو ان کو بھی تم مسلمان نہیں مانتے ہو. تم نے بس یہی لڑائی کروائی بالکل دیوبندی وہابی، اس کے لیے تم آتے ہو. ہم نے تمہیں اس کے لیے تھوڑی بلاتے کہ دیوبندی وہابی کرو، ہم نے تمہیں اس لیے بلاتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیرت بیان کرو، عظمت رسول بیان کرو، صحابہ کرام زندگی بیان کرو. تم تو جب آتے ہو یہی کرتے سنی ہے وہابی اور اعلیٰ حضرت، بس یہی تقریر کرتے جاتے. ہو سکتا ہے کچھ دن بعد دیکھنا لوگ مائک چھیننے لگ جائیں گے، لوگ اسٹیج تو سے حضرت مردوں کو ان بھگانے لوگ لگ تو جائیں گے. دیکھنا ایسا ہوگا. میری یہ پیشن کو یہ یہ لوگ لکھو، تو بس دیکھو جی آپ جی پیشن جی کو ہی لکھو، ان لوگ کتاب میں لکھو، کاپی میں لکھو. انشاءاللہ کچھ دن بعد ایسا ہونے والا ہے. کلکتہ انشاءاللہ ممبئی مدراس سے لوگ انشاءاللہ. مائک کھینچیں گے. جائیے یار، تم نے 70 سال سے یہی سنی بھابی یہ لکھا وہ لکھا، اس کے علاوہ کچھ بتا نہیں. اور حضرت فاضل بریلوی کے علاوہ کبھی کسی عالم کا تم نے تذکرہ کیا؟ حضرت شیخ عبدالحق صاحب کا کیا، شاہ ولی اللہ صاحب کا کیا، شاہ عبدالحق صاحب کا، شاہ نہیں عبدالعزیز نہیں صاحب کا نہیں کیا. لوگ کہیں گے، لوگ باغ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ ایک دن کہیں گے میری پیشن کو ہی لکھو اتنی آپ. حضرت اتنی بڑی بڑی ہستیاں گزر ارے گئی حضرت اور یہ ابوبکر لوگ تو صدیق کے اسی میں بارے رہ میں گئے. بالکل. ان کی زندگی کے بارے میں کبھی بریلی میں جلسہ نہیں ہوا. حضرت عمر کے بارے میں کبھی بڑے پیمانے پہ جلسہ نہیں ہوا. 100-200 آدمی بیٹھ جائے وہ الگ بات ہے. کبھی آج تک بریلی میں یوم رضا ہوا، عرس اعلیٰ حضرت ہوا، کبھی یوم ابوبکر صدیق، یوم عمر فاروق اعظم نہیں ہوا. نہ ان کے نام کا شان و شوکت کے ساتھ جلسہ ہوا جس میں 10,000 آدمی جمع ہوا ہو. نہ رامپور میں ہوا، ارے نہ بریلی حضرت میں ہوا، ان نہ لوگوں کانپور کو میں ہوا، نہ مراد آباد جی میں ہوا، جی نہ جی لکھنؤ جی میں ہوا، نہ کلکتہ میں ہوا. ایک دن یہ حق کی ان آواز لوگوں کو انشاءاللہ اگر اسٹیج سے میں بٹھا اٹھا رہا دیا ہوں، یہ جائے، اسٹیج انشاءاللہ سے حق کی بٹھا آواز کے اٹھے گی تو بلند ہوگی اور لوگ انشاءاللہ مانیں گے انشاءاللہ کہ شیخ ضرور. غریب نواز حضرت اثر حسین قاضی صحیح کہہ رہا ہے. جو میں کہتا ہوں میں اجمیری سنی ہوں، میں کٹر سنی اجمیری ہوں. میں نہ بے بریلوی شک ہوں بے نہ شک. دیوبندی نہ، لیکن میں کٹر اجمیری سنی ہوں. مجھ سے آئے بات کرے کوئی. حضرت اجمیر اگر ان شریف والوں لوگوں نے سے اختلاف پھیلایا، اسٹیج سے تم نے بٹھا کیا کے پھیلایا ہے بتاؤ؟ تم نے ان تو لوگوں کو خرافاتیں اسٹیج سے پھیلائی ہیں، بٹھا یہ کے اگر کافر 10 ہو، منٹ بول مرشد دیا ہو، جائے خبیث نا ہو، مردود ہے. میں اس لیے میں کہتا ہوں میں ان اجمیری سنی ہوں. حضرت شیخ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ماننے والا ہے. حضرت اگر ان لوگوں کو 10 منٹ اسٹیج سے بٹھا کے بول دیا ابھی جائے میں کہ بھائی اجمیر تمہیں شریف گیا سیرت کے تھا اوپر جمعے کے بیان دن، بڑے کرنا ہے. اچھے طریقے سے حاضری ہوئی. میں نے واپس بڑے یعنی سکون سے دعا بھی کیا اندر رہ کر. میں تو جاتا تھا تم اجمیر شریف. تو میں اجمیری سنی بتاؤں، جس کسی کو مجھ سے مناظرہ کرنا ہے تو آئے اجمیر شریف، کھلا چیلنج دیتا ہوں. کس بات میں مناظرہ کرنا آؤ، دیوبندیوں کے بارے میں کرنا ہے تو آؤ، امام حرم کے بارے میں کرنا ہے تو آؤ، اور جامع بے گھر شک والوں بے کے شک. مجھ سے میں تو کہتا ہوں کھلے کتنے بار کہہ چکا آؤ اجمیر شریف آؤ، حضرت خواجہ غریب نواز کے سامنے بیٹھو اور مناظرہ کرو اور میں ثابت کروں گا امام حرم کے پیچھے نماز ہو جائے گی، مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی، اور تم بھی وہاں ثابت کرنا نہیں ہوگی. میں حضرت کے مزار پہ جا کے فاتحہ پڑھوں گا کہ حضرت میں مناظرہ کرنے آیا ہوں، اور وہ مناظرہ کرنے آیا کہ نماز نہیں ہوگی. جہاں سے آپ آئے، جس شہر سے آپ آئے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوئی، امام کے پیچھے، اور میں ثابت کروں گا حضرت کی نماز ہوگی تو میرا تو قلب کھل جائے گا. میرے قلب کے اوپر تو پھر سمجھو الہام ہونا شروع ہو جائیں گے. اور حضرت خواجہ غریب نواز کو جلانا جائے گا کہ کون سے مردود لوگ آئے جو میری درگاہ کے سامنے بیٹھ کر وہاں کے اماموں کو کافر ثابت کریں گے. بے شک اور بے یہ شک جلانا بے جائے گا شک. تو یہ تو کوئی آئی سی میں بھرتی ہو جائے گا، کوئی اسپتال میں ہو جائے گا، کوئی قبرستان میں چلے جائے گا کہیں. اللہ خیر آئے گا ان کے اوپر، اللہ خیر. پھر دیکھو انشاءاللہ. اچھا کیا نام ہے آپ کا؟ نام پوچھ لوں پھر بات ضیاء کروں. الرحمان نام ہے میرا حضرت. ضیاء الرحمان صاحب شہباز رامپور. انشاءاللہ پھر بات کریں گے ہم. انشاءاللہ پھر انشاءاللہ حضرت. 1 منٹ 1 ٹھیک گھنٹہ ہے 3 منٹ کی آڈیو ہوگی، اسے ڈلوا دیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.